مدنی مذاکرہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہوں تو اعتکاف کی نیت کر لیا کریں، یاد کر کے۔ جب تک مسجد میں رہیں گے مفت کا ثواب ہاتھ آئے گا، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت ہو تو یہ کافی بھی ہے اور ضروری بھی ہے، اور اگر نیت دل میں موجود ہے اور زبان سے کہہ لیا تو زیادہ اچھا ہے۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتا ہے کہ اعتکاف کی نیت کی ہے۔ اعتکاف کی نیت نہیں کی تھی مسجد میں آ کر، اور اب افطار کا وقت بھی آ گیا تو افطار نہیں کر سکیں گے، تو اب چلو نہیں کی تھی تو اب نیت کر لیں اور افطار کر لیں۔ تاہم یہ یاد رکھیے کہ ثواب کے لیے نیت کرنی ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے آپ ثواب کے لیے نیت کریں، اب چند بار ذکر و درود کر لیں، چاہے دوبارہ مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اب بھلے افطار وغیرہ کر لیں، یہ بہتر ہے۔ ورنہ آپ فوراً اعتکاف کی نیت کر کے بھی افطار کر لیں گے، کھا پی لیں گے، تب بھی کوئی حرج نہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ 1447 ہجری کے ربیع الاول شریف کی 10ویں رات کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 10، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ ایک اور درود شریف فضیلت 12ویں شریف کی نسبت سے اسی رسالے سے 12 نمبر، فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ یہ 12ویں حدیث سنائی نا آپ کو میں، اس میں حکمت یہ تھی کہ آج میرے مدینے میں 12ویں شب ہے۔ تو جو مکے مدینے میں ہیں، عرب شریف میں، عرب دنیا میں بھی ہو سکتا ہے آج 12ویں رات ہوگی مختلف ممالک میں، تو مکے مدینے اور عرب شریف میں رہنے والے عاشقان رسول کو اور جو یہاں اس وقت موجود ہیں ان سب کو جشن ولادت مبارک ہو۔ اہل مکہ و مدینہ اور عرب شریف کو جشن ولادت مبارک ہو۔ اہل مکہ و مدینہ اور عرب شریف کو جشن ولادت مبارک ہو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہمارے یہاں یعنی پاکستان میں 2 دن کا فرق ہے، یہ بادلوں کی وجہ سے، ورنہ وہ شاید 1 دن کا فرق ہوتا، لیکن رؤیت ہلال پر طے ہوتا ہے نا کہ آج کون سی تاریخ ہے، تو چاند کی تاریخ چاند دیکھنے اور اس کی شہادتیں گزرنے پر ہوتا ہے۔ تو چونکہ 29 کو تو شہادتیں گزری نہیں، تقریباً پورے ملک پر ابر چھائے ہوئے تھے، بادل چھائے ہوئے تھے، کہیں بارشیں ہو رہی تھی،
تو پھر یہ 30 تاریخ کو تو پھر چاند مانا ہی جاتا ہے کہ پہلی رات ہوتی ہے، 31 کا تو چاند ہوتا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ اب سوالات کیجئے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے۔ ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں وائیں شائع کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، بھول ہونے کی صورت میں شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدھی ایک سوال موصول ہوا ہے، سوال یہ کر رہے ہیں کہ آج مسجد نبوی شریف میں، مکہ مدینہ میں 12ویں شریف ہے، کئی لوگ وہاں جمع ہو کر صبح بہارا مناتے ہیں اور مرحبا کی دھومیں مچاتے ہیں، تو آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ الحمدللہ آج واقعی مکہ مدینہ میں تو 12ویں شب ہے اور بڑا نور برس رہا ہوگا عاشقان رسول کے دلوں پر، الحمدللہ۔ اور صبح بہارا کی جگہ جگہ مولود بھی ہو رہے ہوتے ہیں، الحمدللہ۔ تو جگہ جگہ مطلب یہ اہل عرب جو ہیں، اہل مدینہ، یہ بھی اپنے اپنے گھروں میں اپنے حساب سے وہ مولود کرتے ہیں، نعت خوانیاں کرتے ہیں۔ تو اب صبح بہارا کے وقت مسجد نبوی شریف میں بھی بڑی مرحبا کی دھومیں مچاتے ہیں، مچانے والے وہ شاید ثواب سمجھ کر کرتے ہوں گے ایسا، لیکن مجھے اس میں تھوڑا کلام ہے۔ اب دنیا کے مختلف ممالک سے وہاں زائرین جمع ہوتے ہیں، ہمارا یعنی پاکستان کا جیسے انداز ہے تو یہ سب کا وہاں انداز ہو، یہ ضروری نہیں ہے۔ تو اب کوئی بیٹھا دو زانو درود شریف پڑھتا ہوگا، کوئی تلاوت قرآن کرتا ہوگا اس وقت، کوئی فجر کی سنتیں ادا کر رہا ہوتا ہوگا، تو کوئی اگر رات باقی ہے تو نفلیں پڑھ رہا ہوتا ہوگا، یہ ماحول ہوگا۔ مسجد نبی شریف کا ماحول میں نے دیکھا ہے نا۔ تو اب یہ کہ جب سینکڑوں ہزاروں لوگ منتشر وہاں اپنی اپنی انفرادی عبادت میں مشغول ہوں اور 150 جمع ہو جائیں اور آقا کی آمد مرحبا، مولا کی آمد مرحبا، یہ رکعت بھول گیا، یہ رکوع بھول گیا، میں کیا پڑھ رہا تھا، یہ کیا ہو گیا۔ تو یہ مطلب انداز مجھے مطلب سمجھ میں نہیں آتا، جو عاشقان رسول کر رہے ہیں نا، تو ایسا نہ کریں۔ اگر ایسا ہو رہا ہو، آپ جو زائرین اگر مجھے سن رہے ہیں تو وہ دور رہیں۔ آپ اپنی انفرادی طور پر، وہاں کا ماحول نہیں ہے اس طرح کا، پولیس الگ وہاں ٹینشن میں، انتظامیہ الگ ٹینشن میں۔ پچھلی بار تو سنا تھا کچھ گرفتاریاں بھی ہوئی تھی، سنا تھا میں نے۔ تو کیوں مطلب اپنے آپ کو گرفتاریوں پر پیش کریں اور لوگوں کو بدظن کریں؟ جو عبادت کرتا ہے وہ بھی پکا سنی ہے، عاشق رسول ایک بات ہے، وہ بھی صبح بہارا منا رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے صبح بہارا کس کو بولتے ہیں۔ عربی نسل ہے، کہاں کوئی انڈونیشیا کا ہے، کوئی ملائیشیا کا، کوئی مصری ہے، کوئی عربی ہے، کوئی عجمی ہے، طرح طرح کے بولی بولنے والے وہاں یکجا ہوتے ہیں، ان کو آپ کا سمجھ ہی نہیں آتی اب کیا بول رہے ہیں، کیا نعرے لگا رہے ہیں۔ تو ان کو یوں ہوتا ہوگا پہلی بار گئے ہوتے ہوں گے تو، اور ربیع الاول شریف کی 12ویں رات میں یہ سنیوں کو، جو بھی دنیا بھر سنیوں کی ہے، سنی دنیا بھر میں پھیلے ہوئے، ان کو یہ تو پتہ ہوتا ہوگا کہ آج 12ویں، بلکہ جاتے اسی لیے ان دنوں خاص کر کے کہ 12ویں شریف آقا کے قدموں میں منانی ہے۔ تو اب یہ ان کو یہ چونکتے ہو، ان کے یہاں یہ انداز نہیں ہوتا، تو ان کو پھر یہ سب مل کر جب آواز اٹھے گی نا تو ان کو تشویش بھی ہوتی ہوگی، کچھ کھچے آ کر کھڑے بھی ہو جاتے ہوں گے، سب مکسچر معاملہ ہوتا ہوگا۔ لیکن یہ کہ ایک کو بھی اگر تکلیف ہوتی ہے اس انداز سے کہ وہ اپنا پڑھ رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، کوئی مراقبہ کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، تو اس کو اگر یہ تکلیف پہنچتی ہے ہمارے اس انداز سے، تو یہ ہم کو اس کی اجازت نہیں ملے گی۔ قرآن کریم کی تلاوت سے بڑھ کر کیا عبادت ہوگی، اور وہ بھی نماز میں تلاوت کی جائے تو فتح رضویہ شریف میں جزئیہ موجود ہے کہ اگر 1000 آدمی کی جماعت ہے اور صبح کی نماز ہے اور خوب وسیع وقت ہے اور جماعت میں 999 آدمی دل سے چاہتے ہیں کہ امام بڑی بڑی صورتیں پڑھے، مگر ایک شخص بیمار یا ضعیف، بوڑھا یا کسی کام کا ضرورت مند ہے کہ اس پر تطویل بار ہوگی، اس کو لمبا کرنا ٹائم کو، تو اس پر یہ مطلب بوجھ بنے گا، اسے تکلیف پہنچے گی، تو امام کو حرام ہے کہ تطویل کرے، یعنی
لمبی قراءت کرے، تطویلاً لمبا کرنا، لمبی کرے، بلکہ ہزار میں سے اس ایک کے لحاظ سے نماز پڑھائے، جس طرح مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس عورت اور اس کے بچے کے خیال سے نماز فجر معوذتین سے پڑھا دی، یعنی فلق اور ناس پڑھا دی تھی جب ایک بچے کے رونے کی آواز آئی تھی، تو سرکار نے یہ گمان فرمایا، خیال فرمایا کہ اس کی ماں بے قرار ہو رہی ہوگی، غالباً یہ ہے اس طرح کا، تو اس لیے وہ آپ نے نماز سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھا دی۔ حالانکہ یہ مستحب ہے کہ طوال مفصل قرات کی طوال مفصل کہاں سے کہاں تک وہ ہے، مطلب بڑی بڑی صورتوں کا مجھے یاد نہیں ہے، لیکن ہے مطلب تو خیر، لیکن سورہ فلق اور سورہ ناس طوال مفصل میں نہیں ہے، یہ مقصر میں، تو سرکار نے یہ اس کے تکلیف نہ پہنچے اس کے لیے یہ کیا تھا۔ اب اور مطلب کیا رہ گیا یار، اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ پر تطویل یعنی لمبی قرات شاید ہوئی ہوگی میں سخت ناراضی فرمائی، یہاں تک کہ رخسار مبارک شدت جلال سے سرخ ہو گئے، فرمایا اے معاذ کیا تو لوگوں کو فتنے میں ڈالنے والا ہے؟ اور یہ بات 3 مرتبہ فرمائی، بخاری، یہ نماز کا ہے نا، تطویل کا، تو یہ دیکھو مطلب وہ آپ تو ابھی ہے نا، وہ مسجد نبوی میں وہ مرحبا کی صدائیں صبح 12 میں دھوم مچتی ہے، تو سوال ہوا تھا، میں نے کہا بھلے ناراض ہو یار، میں نے اس کی تفصیل سے بیان کر دیا، کوئی بات نہیں، بھلے ناراض ہو یار، ادھر نماز پڑھ رہا ہے، ادھر کوئی تلاوت کر رہا ہے، وہاں کا ماحول میں نے تو دیکھا، آپ نے بھی دیکھا یار مسجد نبوی شریف کا، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، آواز اب اکیلے نعرے بھی لگاؤ، اکیلے نعتیں پڑھو، اکیلے صلاۃ و سلام پڑھو، اتنی آواز سے کہ کسی اور تک آواز نہ پہنچے، کوئی نہیں منع کرتا آپ کو، زیادہ نعرے ہی لگانے تو آ جاؤ فیضان مدینہ میں، پھر مل کے لگائیں گے نعرے۔ لوگوں کی تکلیف میں ہمیشہ بولتا رہتا ہوں کہ کسی کو راحت نہیں پہنچا سکتے تو تکلیف مت پہنچاؤ، راحت نہ پہنچانا بہت ساری صورتوں میں کوئی مطلب یہ نہیں کہ ضروری نہیں ہے، لیکن کسی کو تکلیف پہنچانا یہ جیسی تکلیف ویسا گناہ، ویسی اس کی برائی یا ویسا حکم شرعی، ٹھیک ہے نا، تو کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، راحت پہنچانی ہے، تو وہاں لوگوں کو تکلیف ہونا سمجھ میں آتا ہے کہ لوگ اپنی نجی طور پر عبادت کر رہے ہیں، آپ سے وہ اختلاف نہیں کرتے، مگر ان کو پتہ نہیں ہے، تو اس لیے اس انداز سے اختلاف تو میں بھی کر رہا ہوں کہ ہمارے مسلک نے یہ ہم کو نہیں سکھایا، یا کسی کے کان میں زور زور سے جا کر آپ درود شریف پڑھو، یہ نہیں ہے، سمجھے، یا یہ مائک لگا لیتے ہیں اور کسی کے گھر کے سامنے ایسا بلند آواز سے مائک کر دینا کہ یہ وہ ہے، ستاؤ اس کو، نعت شریف سناؤ اس کو، تو اس طرح لوگ دور تو ہو سکتے ہیں، قریب نہیں آ سکتے آپ کے۔ اذان کا بھی اگر مائک کسی نے لگایا کسی کے گھر پہ، مروت میں وہ بولتا نہیں ہے، لیکن تکلیف نہ پہنچتی ہو یہ سمجھ میں آتا نہیں ہے، کیسے؟ ارے نماز کے لیے اٹھانا ہے، فجر کی اذان ہے، ارے میرے بھائی عورتوں کے لیے افضل ہے کہ یہ اول وقت میں فجر پڑھیں، ہمارے لیے حنفیہ میں یہ کہ تاخیر مستحب ہے، یعنی آدھا وقت پہلا جو شروع کا اس پہ پڑھنا تعجیل یعنی جلدی کہلاتا ہے، اور آدھا جو بعد کا وقت ہے وہ تاخیر کہلاتی ہے، تو حنفیہ میں ہمارے لیے فجر میں مردوں کے لیے یہ مستحب ہے کہ پہلے پڑھ لیں، تو ان کے لیے تعجیل ہے، عورتوں کے لیے کہ جلدی پڑھیں، وہ افضل ہے۔ مطلب اب کوئی بیچاری نماز پڑھ کے ابھی سوئی ہے، اذان کو صبح شادی کے فوراً بعد تو ہر جگہ نہیں ہوتی، دیر سے اپنے اپنے حساب سے ہوتی ہے، تو یہ بیچاری کیسے سوئے گی؟ پھر بوڑھا آدمی، بچہ دودھ پیتا، بچے پر تو نماز ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ دودھ پیٹ کر بڑی مشکل سے سویا ہے، بعض بچے نہیں سوتے جلدی، اور مطلب وہ سویا اور آپ نے زوردار اللہ اکبر کی صدا دی، سبحان اللہ، قربان، یہ اس بچے کو کون قربان کرے گا اس پر؟ وہ تو اللہ اکبر سے نہیں چڑھتا، یا اس کو چڑھ بھی نہیں ہوتی، اللہ اکبر اپنی جگہ پر مقدس کلمہ ہے، اس کی جو بلندی آواز کی، یہ اس کے لیے آزمائش، تو اس لیے مطلب اذان میں بھی یہ تھوڑی مطلب ہے کہ سب کے کانوں میں جا کر اب اذان دو اس کے کر دو، کان کے پردے پھاڑ دو، یار ہر ایک چیز کا ایک اصول ہے، ایک مطلب اس کا
کرائٹ ایریا ہے تو اس میں ہونا چاہیے. تو اس لیے وہ مسجد نبوی شریف میں اگر یہ میں بول رہا ہوں، ہو سکتا ہے بہت سو کو برا لگے، آدھی روٹی کم کھا لینا، میری بات غلط ہے تو مجھے سمجھا دینا، آئندہ نہیں بولوں گا. سمجھے؟ سوشل میڈیا پہ ہو نہیں کرنا. میں جو بات کر رہا ہوں تو سمجھنے کی کوشش کرنا کہ ادھر ہر طرح کا، ہر نسل کا، ہر رنگ کا مسلمان آتا ہے جو اپنے اپنے انداز میں عبادت کر رہا ہوتا ہے، اس کو چپ چاپ عبادت کرنے دو. ہم مل کر یہ مرحبا نہ کریں. ہم مرحبا کہنا ہے نا، ہم بھی کہتے ہیں، اکیلے کھڑے ہو جاؤ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا آقا کی آمد. اب اکیلے کے لوگ کون آپ کو کوئی بولتا ہے یار، ہم کہاں منع کرتے ہیں. تو یہ مل جل کر بلند آواز سے بولنا، کیا یہی صبح بارہ ہے؟ اسلامی بہنوں کیا بنے گا؟ یہ تو اپنے گھروں میں ہی ہوتی ہے صبح 12 میں. اچھا اب یہ کہ ہم لوگ نعرے، یہاں فیضان مدینہ میں ہوتا ہے ایک ماحول بنا ہوا ہے، نعرے لگتے ہیں صبح 12 کے وقت، تو یہاں کسی کو تکلیف نہیں ہوتی نا. اندر ہی اندر سب مسجد میں ہو رہا ہے اور ایک ماحول بنا ہوا ہے اور سارے اسی کام کے لیے جمع ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس کی ریس نہ کی جائے. مسجد نبوی میں سارے اس کام کے لیے جمع نہیں ہوئے ہوتے ہیں نعرے لگانے کے لیے. تو مہربانی کر کے آج ہی اس کا کوئی مختصر سا کلپ نکالیں اور میرے بھائیوں تک، عاشقان رسول تک پہنچائیں راتوں رات کہ صبح ایسا نہیں کرنا بھائی. انشاءاللہ الکریم. لوگوں کو نمازیں تلاوتیں کرنے دینا اور اپنے آپ سے بدظن نہیں کرنا. پھر لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ سننی ہے، اسے دیکھو یہ کیا کرتے ہیں. لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں اور یہ نعرے لگا رہے ہیں. تو یہ ایسا ہم سب پھر اس میں آٹی میں آتے ہیں سب. پھر ہمیں بھی مطلب ظاہر جو مشہور آدمی ہوتا ہے اس کو زیادہ مطلب لوگ پھر ہدف تنقید بناتے ہیں، نشانہ بناتے ہیں کہ اس نے سکھایا ہے. میں نے یہ نہیں سکھایا کہ مسجد نبی میں جا کر بلند آوازیں کرو. بلند آوازیں مسجد نبی میں تو توبہ یار. امام ابن فرحون مالکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب تبصرۃ الحکام کے اندر موجود ہے کہ آپ نے کسی شخص کو مسجد میں کیل ٹھوکتے ہوئے سنا تو فرمایا کہ لقد آذیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دی. آپ علیہ السلام کے وصال کے بعد بھی آپ کا احترام ویسے ہی واجب ہے جیسا کہ آپ کی حیات میں تھا. سبحان اللہ. مسجد میں کیل ٹھوکی تھی، مسجد نبی شریف میں، جی فی حائط المسجد، مسجد کی دیوار میں. مسجد کی دیوار. ماشاء اللہ بہت پیاری روایت ہے. لیکن اب تو جو ٹھوک ٹھاک اور یہ سب ایسا ہوتا ہے کہ بس میرے سے جذبات اس دن میں مطلب کہ یہ کیا کر رہے ہیں. یہ مسجد نبی شریف کا فرش کانپ رہا ہے پھر بھی ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اتنی بھاری بھاری یہ آوازوں والی مشینیں ان دنوں چلا کرتی تھی مسجد نبی شریف میں. یہ مناظر میں نے دیکھے ہیں. آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ نہ سکیں، بیٹھنا چاہیں تو بیٹھ نہ سکیں. نمازوں کے علاوہ مطلب نمازوں کے ٹائم پہ بند ہو جاتی تھی. اب ذرا ہم کیا کر سکتے ہیں. ہمارے گھر میں ہوں اور کوئی اس طرح توڑ پھوڑ مچا رہا ہو، مشینیں چلا رہا ہو پڑوس میں، تو یار کتنی تکلیف ہو. اب نیو ٹیکنالوجی اور نئی عمارتیں اور نیا ہو تو کہا جائے گا ہم کیسے بنائیں اس کو. یہ کہا جائے گا. میں ایک بات بولتا ہوں، نہ میں کوئی حکم شرعی لگاتا ہوں، یہ میں نے جو دیکھا وہ بتا رہا ہوں. یہ ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہوگا، خدا بہتر جانے. سب کو اتنا نہیں سمجھ آتی مطلب شعور. ہم شانیں ڈھونڈتے ہیں، بس یہی ڈھونڈتے رہیں گے انشاءاللہ. تو یہ فضیلت میں نہیں تو مزہ آیا نا. ہم شان ڈھونڈتے ہیں سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہماری بس ذات سے سرکار کو راحت ہی راحت پہنچے. کاش اے عاشقان رسول جو مرحبا کے نعرے لگاتے ہو نا دھوم دھام سے، زور زور سے مسجد نبی شریف میں، پھر آپ کو شاید غور کریں گے. اور یہ تو مطلب یعنی کہ تاریخ کہ جب یہ ترک جو ہے نا، یہ جب مسجد نبی شریف جب ان کے پاس خدمت تھی تو یہ ترکوں نے جو تعمیرات کی ہیں مسجد نبی شریف کی اور جو توسیعات کی ہیں، تو اس میں مطلب یہ جو بھی پتھر تراشنے یا جو بھی ٹھاٹھو ٹھک ٹھک کے کام ہوتے تھے نا، یہ مدینہ شریف سے باہر لے جا کر یہ دروازے بنانا، یہ سب مسجد مدینے کے باہر بناتے تھے. یہ خالی لے آتے تھے اٹھا کر بنایا پیس، اور یہ جس جگہ لگاتے تھے وہاں ہتھوڑی پر ربڑ یا کپڑا لپیٹتے تھے اور آہستہ آہستہ ٹھک ٹھک بھی نہ ہو آہستہ آہستہ یہ کیل وغیرہ لگاتے تھے. یہ عاشقان رسول کا انداز. تو اب یہ کہ یار ہم سمجھیں تو صحیح. یہ تو تاریخ کی تو بہت سو نے پڑھا ہو، سمجھے. تو اب یار یہ بھی تو عاشقان رسول تھے. اور ایک بار میں اب جو حال ہے نا، بہت پرانی یہ بھی بات ہو گئی اب، لیکن یہ کہ ترکوں کا دور نہیں تھا. میں
मैंने नहीं देखा तुर्कों का दौर। तो मैं मस्जिद नबी शरीफ में एक बार बैठा हुआ था, तो मस्जिद नबी शरीफ की ज़मीन जो थी वो हिलने लगी। मैं समझा ज़लज़ला आया। मैं तो यानी अंदर मैंने खुशी महसूस की, अपनी बात कर रहा हूँ, यानी एक खुशी की एक कैफियत आई गई, मतलब कि ओह मस्जिद नबी की ज़मीन में मैं जा रहा हूँ अंदर। मैं तो संभल के बैठ गया, शायद कलमा वगैरह पढ़ लिया, लेकिन फिर गौर किया तो वो ज़मीन ज़रूर थरथरा रही थी, लेकिन वो उन दिनों तामीरात के सिलसिले थे मस्जिद शरीफ के, तो वो मशीनें चल रही थी बारी बारी, उसकी धड़धड़ाहट खड़खड़ाहट से मस्जिद नबी शरीफ का फर्श जो था वो कांप रहा था ज़मीन। अब मेरे उसको जो जज्बात थे ना, जो ये कर रहे हैं स्क्रीन पे हूँ, सब मुझे मतलब यार बुरा लगा था कि यार जब मैं मतलब इतना कंफ्यूज हो गया, ये जो मशीनें चल रही हैं मेरे आका को कितना, आगे नहीं बोलता मैं। तो मतलब बस आप समझ जाएं जो मैं कहना चाहता हूँ, मेहरबानी करके या इनफरादी तौर पर अलग अलग चुपचाप खड़े होकर फिर नारा फिर नहीं लगाएं, भले दुरूद व सलाम पढ़ें, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम या नबी सलाम अलैका, जो भी दुरूद शरीफ नात शरीफ कलाम आप अकेले अकेले इतनी आवाज़ से कि आप सुन सकें, इतनी आवाज़ ना निकालें कि कोई नमाज़ पढ़ रहा है तिलावत कर रहा है वो मुतवज्जे हो जाए आपकी तरफ और उसको मतलब कन्फ्यूज़न हो या रुकावट पड़े। मैंने बहुत तफसील से अर्ज़ कर दिया, अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। हो सकता है कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे, अगर आका खुश हो गए तो हम सबका बेड़ा पार इंशाअल्लाह। पूरा जो मेरा बयान सुनेगा वो कभी भी नाराज़ नहीं होगा, अगर इसमें ये हुई तो, नहीं हुई तो अब इसका इलाज कुछ नहीं है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। बारगाहे नाज में आहिस्ता बोल, बारगाहे नाज में आहिस्ता बोल, हो न सब कुछ राएगा आहिस्ता चल, देख आया है कहाँ आहिस्ता चल, ज़ाहिरे कुए जिना आहिस्ता चल। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। मरहबा बंदरा सोवा जश्न विलादत, झूमो रहमतों वाला जश्न विलादत, बंदरा सोवा जश्न विलादत, झूमो रहमतों वाला जश्न विलादत। फरमाने हरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तुम्हारे लिए ऐसा हूँ जैसा बाप अपनी औलाद के लिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। आ गया मिलाद का मौसम सुहाना है, आ गया मिलाद का मौसम सुहाना है, 1500 हमें मिलाद बनाना है, 1500 हमें मिलाद बनाना है। 1500 जश्न विलादत मरहबा सद मरहबा, आए शाए खत्म नबूवत मरहबा सद मरहबा, उनके सदके पाएंगे जन्नत मरहबा सद मरहबा। सरकार की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, आका की आमद मरहबा, दिलदार की आमद मरहबा, हुजूर की आमद मरहबा, आका तार की आमद मरहबा। मेरी प्यारी दावत इस्लामी आने वाली नस्लों की बेहतरीन तरबियत कर रही है। मेरी प्यारी दावत इस्लामी अल्लाह पाक का एहसान है। शुक्रिया अमीर अहले सुन्नत, शुक्रिया दावत इस्लामी, शुक्रिया अत्ताहर, शुक्रिया अत्ताहर। हमें दावत इस्लामी से प्यार है।
مرحبا آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا احمد مجتبی مرحبا مرحبا یا شفیع الورا مرحبا مرحبا. گھر گھر میں جا کر حلیمہ میرے گھر میرا الورا آ گئے ہیں بڑے عاج پر ہیں میرا اب مقدر بڑے عاج پر ہیں میرا اب مقدر میرے گھر حبیب خدا آ گئے ہیں. 1500 سالہ جشن ولادت پیارے نبی کا مل کے منائے. آپ سب کو 1500 سالہ جشن ولادت مبارک ہو. سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا سرکار کی آمد مرحبا دلدار کی آمد مرحبا. اہل مفتی اہل سنت آخر میں یہ محمد علی بن مفتی قاسم اور انیسہ بنت مفتی قاسم اتاری. کیا بات ہے ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یا اللہ پاک ان پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کو عالم بام المفتی اسلام دعوت اسلامی کے مخلص مبلغین بنا اور ماں باپ اور گھر کے تمام افراد سمیت بار بار حج نصیب کر بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 7 ستمبر قریب ہے اور 7 ستمبر کو یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت ہے. تو امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ اس دن کیا کیا کام کرنے چاہیے؟ ہائے الحمدللہ تحفظ عقیدہ ختم نبوت اس کو مسلمانوں سے تحفظ فراہم کرنے کی ضرورت نہیں. مسلمان تو ہوتا ہی جب ہے کہ یہ عقیدہ رکھے الحمدللہ, لیکن اس عقیدے کو باہر سے کوئی نقصان نہ پہنچے تو تحفظ اسی کا ہوتا ہے نا. الحمدللہ یہ کہ یہ 7 تاریخ کو ہے تو ہم لوگ مطلب یعنی کہ یہ مناتے ہیں کہ یعنی کہ اس سے کیا جو چھوٹے بچوں کو بھی پتہ چلے نا, ان کو نہیں پتہ ہوتا ہوگا کہ آخری نبی ہیں, ہو سکتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو بہرحال یہ کہ یہ فائنل عقیدہ ہے, اس میں کوئی مطلب نہیں, گنجائش ہی نہیں ہے کمی بیشی کی, کہ ممکن بھی اگر کوئی بولے کہ شاید نبی آ جائے تب بھی کافر ہو جائے گا. یہاں تک کہ اگر کوئی جھوٹے نبی سے اس لیے معجزہ طلب کرے کہ دیکھو یار شاید ہو سکتا ہے کہ معجزہ دکھاؤ بھائی تو نبی ہو تو بھی کافر ہو جائے گا. ہاں اس لیے اس سے معجزہ مانگے کہ یہ بتا تو سکے گا, نبی تو ہے نہیں, سمجھے, اس لیے کہ معجزہ بتائے گا نہیں, بتا سکے گا نہیں, تو پھر اس کی ذلت ہوگی, لوگ اس سے مخالف ہو جائیں گے اور اس سے بچیں گے. تو یوں مطلب ہے کہ اللہ کا نبی تو نہیں ہو سکتا, سمجھے, کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے, یہ سب سے آخری اور بالکل مہر لگ گئی کہ اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا, ممکن ہی نہیں ہے, امپاسبل. ٹھیک ہے نا, یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے جس کا میں نے خلاصہ آپ کو بتایا, اور اسے پہ رہیے گا. کسی سے اس ٹاپک پر بات بھی نہیں کرنی, 19-20 بات کرے نا کمزور, میں سنوں گا نہیں, میں نہیں سنتا. یہ ہمارا ایمان ہے کہ اس میں میری اتنی معلومات نہیں ہے کہ مجھے وسوسے نہ آ جائے, تو سننا ہی نہیں ہے مطلب اس کے بارے میں. الحمدللہ تو کل 7 ستمبر 7 ستمبر 13 ربیع الاول, 13 ہاں شاید 13 ربیع الاول, 13 ربیع الاول شریف کو 7 ستمبر ہے. تو ایک تو انشاءاللہ 12 ربیع الاول شریف کے جلوس وغیرہ ویسے ہی یہاں آ کر اختتام ہوتے, کئی جلوس آتے ہیں یہاں, اور یہاں سے بھی جلوس روانہ ہوتے ہیں یا ہوتا ہے 12 ربیع الاول شریف کو فیضان مدینہ کراچی سے. جی جی. تو اس طرح مطلب یہ کہ یہ آتے ہیں یہاں, پھر ہم لوگ یہاں یعنی بیان بھی مختصر سا ہوتا ہے, مغرب کے بعد کھانے پینے کی بھی ترکیب ہوتی ہے, پھر یہ کہ دوبارہ مدنی مذاکرہ ہوتا ہے, لیکن اتنا طویل نہیں ہوتا, لیکن ہوتا ہے. اور
اس بار چونکہ صبح 7 ستمبر ہوگی اور یہ 12 بجے تک رہے گی، عید 7 ستمبر کو ہے تو یہ 12 بجے تک 7 ستمبر رہے گی، تو ہم نے یہ ارادہ کیا کہ 7 ستمبر جو چونکہ ہوگا تو یہ ہم مطلب یوم ختم نبوت یہ 13ویں شب کو ربیع الاول کی اس کو بھی مطلب شامل کر لیتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ دوسرے دن اگر کرنے آتا ہے نا تو پھر یہ کہ یہ اتنے سارے ہمارے جو سلسلے ہوئے نا تو دوسرے دن شاید انسان تھک جاتا ہے، کام دھندے یہ بھی شروع ہو جاتے ہیں، تو اسی میں انشاءاللہ ہم ترکیب بنائیں گے، تو آپ لوگ خصوصیت کے ساتھ 1500واں جشن ولادت منانے والے خصوصیت کے ساتھ اس رات شرکت کرنی ہے نا، سستی نہیں کرنی۔ اور دوسرا یہ کہ چند سالوں سے بلکہ جب سے یہ منانا شروع ہوا ہے میرا خیال ہے تب سے ہم نے یہ ایک مشورہ تاجران کو دیا ہوا ہے اور ایک بار پھر اس کو رینیو کرتے ہیں۔ بہت سو کو یاد ہوگا بھی کہ آپ کو 7 ستمبر کو ہی ہوتا نہیں ہے وہ ڈسکاؤنٹ، جی جی 7 ستمبر کو تمام عاشقان رسول، تمام عاشقان خاتم الانبیاء، تمام عاشقان ختم نبوت، یہ مطلب 7 ستمبر کو اپنے اپنے کاروبار میں، اپنے اپنے مال میں، اپنی اپنی چیزوں میں ہو سکے تو 7% ڈسکاؤنٹ دیں اور اس کو لکھ کے لگائیں، بورڈ لگائیں، پینا فلکس لگائیں، قلم سے لکھ کر لگائیں، زبان سے بھی بولتے رہیں کہ آج ہم 7% ڈسکاؤنٹ دیں گے۔ اچھا، اب بعض ایسا ہوتا ہے کہ جس میں نفع زیادہ ہوگا آپ کو، تو اگر آپ چاہیں تو 7 بھی کر سکتے ہیں، 7 بھی کر سکتے ہیں، ایز یو لائک، ٹھیک ہے نا۔ اور بعض میں ایسا کہ 7 اگر کرتے ہیں تو آپ کو تو نقصان ہو رہا ہے، اس میں اتنی بچت ہی نہیں ہے، ایسی آئٹم ہوتی ہیں تو اس میں 2% کر دیں، 3% کر دیں، 4% کمی کر دیں، کر رہے ہیں کچھ نہ ڈسکاؤنٹ 1% تو کر رہے ہی کریں، اور یہ سب کو پتہ چلے کہ کیوں کر رہے ہیں آپ، اس لیے کہ آج اب یوم تحفظ ختم نبوت اتنا سارا بولنا نہیں آئے گا سب کو، سمجھے؟ تو یہ مطلب آج یوم ختم نبوت، مگر یہ غلط ہو جاتا ہے، ختم نبوت کا دن تو نہیں ہے نا، یاد ختم نبوت تو ہے، عقیدہ ہے، تو یہ عوام تھوڑی بول سکتی اتنا۔ ہمارا لیے کہ جس طرح بھی گزارا کر لینا، یہ بتا دینا کہ آج یہ ہم نے کیوں ڈسکاؤنٹ کیا ہے، تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ اچھا نہیں، ختم نبوت کا عقیدہ ایسا مضبوط کرنا ہے آپ کو، بچے کی گھٹی میں ڈالنا ہے۔ یہ فتنہ اس وقت جگہ ہوا ہے نا بعض جگہ پر، تو یہ مطلب گھٹی میں ہو بچوں کی، پہلے اتنی ضرورت نہیں تھی اس کی بچوں کو سمجھانے کی، وہ خود ہی جب سمجھدار ہوتے تھے تو پتہ چل جاتا، لیکن اب فتنہ طرح طرح کا، پھر یہ سوشل میڈیا تو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا، تو بچے کی گھٹی میں ڈالنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے آخری نبی ہیں، یہ سب سے آخری نبی، اب کوئی نبی آ ہی نہیں سکتا، امپوسیبل، جو بولے وہ جھوٹا ہے، سمجھے؟ چاہے وہ دریا میں چل کے دکھائے، چاہے ہوا میں اڑ کے دکھائے، تو یہ کوئی کمالات نہیں ہے، دریا میں مچھلی چلتی ہے اور ہوا میں پرندے اڑتے ہیں، اگر کوئی دکھائے بھی تو یہ جادو کا کھیل ہے، شعبدہ ہے، کچھ بھی کر کے دکھائے، سمجھا؟ ہم ٹس سے مس ہونے نہیں ہے، یہ فائنل عقیدہ ہمارا رواں خون کا قطرہ کوئی نکال دے تو وہ بھی ختم نبوت کا ہی اعلان کرے گا کہ سب سے آخری نبی محمد عربی، سب سے آخری نبی احمد مجتبی، سب سے آخری نبی محمد مصطفیٰ، سب سے آخری نبی، بچہ بول اٹھا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ ذرا وہ اگر اپنے نیتیں کی ہیں تو اگر آپ چاہیں تو ابھی بھیج دیں تو آپ کا وہ ڈسکاؤنٹ والا کہ ہم 7% کریں گے، یا 1500واں جشن ولادت کی خوشی میں 15% ڈسکاؤنٹ کریں گے، جو بھی آپ کرنا چاہیں تو وہ بھیج دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو یہ چلائیں گے، اس پر لوگوں کو اور ترغیب ملے گی انشاءاللہ الکریم۔ اپنی اچھی نیتیں اس نمبر پر بھیجتے ہیں جو اسکرین پر آ رہا ہے، اور سابقہ سالوں میں امیر اہل سنت نے اس پر ایک تحریر بھی عطا فرمائی تھی، میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں، انشاءاللہ اسکرین پر بھی آپ کو دکھائی جائے گی۔
آپ لکھتے ہیں کہ دنیا بھر کے تمام عاشقان آخری نبی کی خدمتوں میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 7 ستمبر کو یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت ہے۔ درخواست ہے کہ تمام تاجران 7 ستمبر کو اللہ پاک اور اس کے سب سے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کی نیت سے ہر چیز 7% ڈسکاؤنٹ پر سیل کریں۔ یا اللہ پاک، آپ دعا دیتے ہیں امیر اہل سنت کہ یا اللہ پاک جو میری درخواست پر عمل کرے اس کی روزی میں خیر و برکت دے اور انتقال کے وقت اس کو اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ نیچے یہ بھی ہے کہ ہو سکے تو یہ بھی لکھ دیجئے کہ 7 ستمبر کو یوم تحفظ عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں یہاں سے ہر چیز 7% ڈسکاؤنٹ پر خرید فرمائیے۔ ماشاءاللہ۔ اور یہ میری دعا جو ہے نا، یہ فور ایور ہے قیامت تک کے لیے۔ جو بھی اس پر عمل کرے گا اس کے حق میں اللہ پاک کی دعا قبول فرمائے۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، تاجدار انبیاء سب سے آخری نبی، ہیں حبیب کبریا سب سے آخری نبی، شافع روز جزا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا سب سے آخری نبی، عقیدہ خواجہ سب سے آخری نبی، ہے عقیدہ رضا سب سے آخری نبی، عقیدہ اولیاء سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، عقیدہ ہے عطار کا سب سے آخری نبی، 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 سب سے آخری نبی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی لا نبی آبادی، ہر زمانہ سن لے ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی لا نبی آبادی، ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو، ذلیا بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی، لا نبی آبادی لا نبی آبادی، خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی لا نبی آبادی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور ایک گزارش لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ ربیع النور شریف میں دیکھتے ہیں کہ نعتیں تو بہت سنتی ہے، اس کا ایک بہت ٹرینڈ بن جاتا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر غیر اخلاقی مواد دیکھنے، فضول وقت ضائع کرنے میں اور گناہوں میں واقعی ڈوبتی ہی جا رہی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نوجوانوں کی تربیت کے بڑے واضح اصول موجود بھی ہیں۔ آپ سے حضور ریکویسٹ ہے کہ ہمیں یہ سمجھائیں کہ ہم ربیع النور شریف کو، ربیع الاول کو کس طرح ایک یوتھ ٹریننگ مہینہ بنا سکتے ہیں، ایک ہماری نوجوان نسل کو سکھانے کا مہینہ بنا سکتے ہیں، تاکہ یہ صرف ایک جذباتی ایونٹ نہ ہو بلکہ کردار سازی کا ایک ذریعہ بن جائے۔ ماشاءاللہ، یہ روز تو ہم سکھا رہے ہیں، اسے کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کا سوال ہے، اس کا روز جواب دے رہے ہیں کہ کس طرح زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں پڑھی ہیں، تو جو نماز نہیں پڑھتے وہ جلدی جلدی توبہ کر لیں اور نمازوں کی پابندی ایسی شروع کریں کہ اب مرتے دم تک نماز نہ چھوٹے، ٹھیک ہے نا۔
اور دیگر مطلب معاملات، حسن اخلاق کے معاملات یہ بھی درست کریں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم با اخلاق تھے، اور ایسے با اخلاق کہ قرآن میں آیا آپ کے لیے کہ انک لعلی خلق عظیم، کہ اے محبوب تمہارے اخلاق سب سے بلند ہیں، سب سے اعلیٰ. تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور سیرت پہ یہ آپ فیضان مدینہ میں آ کر مدنی مذاکرے میں آ جائے کریں، اور ان سے ملیں، عاشقان رسول سے جو کہاں سے آئے ہوئے ہیں اس وقت، تو ان کی صحبت میں رہ کر آپ کو مزید وہ کردار سازی کا موقع ملے گا، اور انشاءاللہ بہت کچھ سیکھیں گے یہاں کر، بہت کچھ سیکھ کر جائیں گے. تو جشن ولادت منانا ہے اور آخر سانس تک منانا ہے، لیکن 100% شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے اور اپنی اصلاح کو نظر انداز نہیں کرنا ہے، اس کو اپنی اصلاح کا ذریعہ بنانا ہے. اخلاق، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے تو ایسے تھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کیسی تھی تو ایسی تھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا کس طرح کا تھا تو ایسا تھا، چلنا کیسا تھا، کسی شے کو گرفت میں لینا کیسا تھا، پکڑنا کیسا تھا، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے. تو یہ مطلب انشاءاللہ وقتاً فوقتاً یہ ہم سنتے رہتے ہیں، تو اس طرح کردار جو ہے ہمارا اللہ کرے کہ بنتا چلا جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے. جب اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا، اسی دن میری ولادت ہوئی اور اسی روز مجھ پر وحی نازل ہوئی. میرے آقا پیارے آقا سوڑے آقا مدنی آقا، میرے سرکار آئے، میرے دلدار آئے، میرے غمخوار آئے، میرے لجپال آئے. مرحبا یا مصطفیٰ، 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 مرحبا یا مصطفیٰ. ماشاءاللہ. کینیڈا یہ دنیا کا وہ سرا ہے، اس وقت دن ہوگا وہاں غالباً، ہے نا، دن ہوگا اس وقت میرا خیال ہے. یہ بالکل دنیا کا وہ آخری سرا ہے یہ کینیڈا تقریباً. کینیڈا کا جلوس آپ نے دیکھا، ساری دنیا جشن ولادت منا رہی ہے. نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سب بھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. 3 مرتبہ جس نے پڑھا تو اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معراج بھائی کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ عرفان بھائی دیکھیں، محلے والے جشن ولادت کے سلسلے میں لینڈنگ کر چکے ہیں، لیکن ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم بھی اپنے گھر کو سجائیں۔ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے آپ کا، لیکن سجاوٹ کے لیے تو کافی پیسے چاہیے ہوں گے، وہ تو ہمارے پاس نہیں ہے۔ جی یہ بات تو ہے، کیوں نہ ہم اس حوالے سے اپنے ابو سے بات کریں، وہ ضرور ہماری ہیلپ کریں گے۔ جی معراج بھائی یہ تو خوشی کا موقع ہے، اور اس بار تو 1500واں جشن ولادت ہے، ہمارے ابو ہماری ہیلپ ضرور کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور دوستوں کس بارے میں بات چل رہی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسان بھائی ہم تو جشن ولادت کے سلسلے میں گھر کی سجاوٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ واہ زبردست، مجھے بتائیے کہ سجاوٹ کب کرنی ہے اور کون کون آئے گا، کیونکہ مجھے بھی آنا ہے۔ جی آپ بھی آ جائیے گا، ویسے بھی سجاوٹ تو بڑے ہی کریں گے، ہم تو صرف مدد کریں گے۔ لیکن عرفان بھائی ہمارا پورا دن تو اسکول مدرسہ ٹیوشن میں ہی گزر جاتا ہے، پھر ہم ان کی مدد کس وقت کریں گے؟ ایسا کرتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے بڑوں سے کہیں گے کہ وہ رات کے وقت سجاوٹ کریں تاکہ ہم بھی اس میں شامل ہو سکے۔ معراج بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن مجھے ایک بات تو بتائیں، جو ہم یہ سجاوٹ کی پلاننگ کر رہے ہیں کیا اس سے ہمیں ثواب بھی ملے گا؟ جی یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ ایک کام کرتے ہیں، یہ سوال ہم امیر اہل سنت سے پوچھتے ہیں۔ پیارے امیر اہل سنت، یہ ارشاد فرمائیے، جشن ولادت کے موقع پر جو سجاوٹ کرتے ہیں کیا اس پر ثواب ملتا ہے؟ ماشاءاللہ، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی نیت سے، اور اللہ پاک نے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں عظیم نعمت عطا فرمائی، اس کا چرچا، اس کا شہرہ، اس کی مطلب شہرت کرنے، خوب اس کا تذکرہ کرنے کی نیت سے ہم سجائیں گے خوشی کا اظہار کرنے کے لیے، تو بالکل ثواب ملے گا۔ اور اگر ریا کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے خالی کہ ہماری واہ واہ کہ ہم نے اتنی سجاوٹ کی ہے، تو ثواب نہیں ملے گا بلکہ گناہ ہوگا۔ تو بالکل آپ سجائیے، اتنے سجاوٹ میں خرچہ نہیں ہوتا، تو اصل خرچہ کم ہوتا، میں صحیح بولتا ہوں آپ کو۔ خرچہ اس میں کیسے کم ہوتا؟ اب جیسے کوئی بولے کہ یہ لاکھوں روپے کی سجاوٹیں کر دی ہیں فیضان مدینہ میں، تو اس میں بھائی یہ لاکھوں روپے کی سجاوٹ ہے، یہ آج کی نہیں ہے، تو زمانے پہلے یہ خریدی ہوئی ہیں یہ بتیاں خالی لگانے کی، تو کاریگر تو ہمارے پاس ہوتے ہیں اس کے، الیکٹریشین یہ وہ، تو یہ اس میں کوئی نیا خرچہ اتنا نہیں ہوتا۔ بس یہ پرانی بتیاں جو وہ اسٹاک جو ہمارے پاس ہوتا ہے سمجھو اسٹور میں، وہ نکال کے لگانے کی بات ہے، یہ سمجھ لو، اتنا خرچہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح جو اپنے گھروں میں سجاتے ہیں، محلے سجاتے ہیں، مختلف ادارے، تنظیمیں، انجمنیں سجاتی ہیں نا، تو یہ روز ہر بار کوئی نیا نہیں خریدتے، یہ سنبھال کے رکھ لیتے ہیں۔ پھر وہ تھوڑا الیکٹریشین کا اور خرچہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے یہاں بھی بعض کاریگر لانے پڑتے ہوں گے، تو اتنا بڑا خرچہ نہیں ہوتا کہ جس کو ہم بچا کر ہم کسی کو مطلب ہے کہ بہت بڑی مدد کر دیں گے۔ اور یہ بتیاں جو ویسے ہی مطلب یعنی کہ انتظار کرتے رہے کہ یہ جگمگانے کے دن آئے، مالی باغنی ویکھن دے دا جدوں آیا بہارا، ہم کو بند کر کے رکھ دیا۔ یہ ایک ویسے ہی میں نے اپنے اسے کہا آپ کو، تو یوں مطلب ہے کہ اتنا لائٹنگ پر خرچہ، میرا گمان یہ سمجھیے، میں نے غور کیا تھا اس وقت، تو لائٹنگ پر خرچہ کتنا ہمارے پاس، گھر میرا اتنا سجا ہوا ہے، کیا ہے کرائے کی کیا، اس برسوں پہلے خریدی ہوئی ہے، تو کبھی کبھی تھوڑا بہت ایکسٹینشن کرنا پڑے تو یہ لگاتے رہتے ہیں۔ یہ جھنڈے لگ گئے، ہم تو تاکید کرتے رہتے کہ 12ویں ختم، 13ویں رات کو اتار لو، بتیاں اتار لو، سنبھال کے رکھ لو، آئندہ سال کام آئیں گے۔ یہی ہر سال میں بولتا ہوں، ابھی بولا نہیں تھا تو بول دیا، ابھی یہ اتار دینی ہے، بعد میں اس کا مطلب موقع چلا گیا، پھر کوئی لوگ انٹرسٹ بھی نہیں لیں گے اس کا، ٹھیک ہے نا، یہ سنبھال کر رکھ لو، آئندہ کام آئیں گی۔ تو اس لیے اضافی خرچہ اتنا نہیں ہوتا۔ پھر یہ کہ اصل ان کو جو ضرورت ہے نا، جو بیچارے سیلاب میں، تو وہ نگران شورا وہاں گئے ہوئے تھے، اب آ گئے ہوں گے، میں حاضر ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے مجھے آج بڑی پیاری بات بتائی، تو بولا وہ ٹھیک ہے، آپ نے بولا کہ وہاں دیگیں پہنچاؤ، نیاز کرو، ہونی چاہیے، لیکن ان کو کھانے کی ضرورت اتنی نہیں ہے جتنی جانور سنبھالنے اور ان کو چارہ کھلانے کی ہے۔ کھیت ڈوب گئے، گھاسیں اور سب، یہ مطلب اب وہ پانی میں جانور لے کر یہ کھڑے ہوئے ہیں مثال کے طور پہ، اب ان کو اپنی جانوروں کی جان بچانے کی ضرورت ہے، تو ان کو چارہ چاہیے، بریانی نہیں، اتنی ضرورت بریانی کی نہیں ہے۔ FGRF جتنا ہو سکتا ہے تینوں وقت
وہاں کھانا تقسیم کر رہی ہے. پانی اگر اللہ کرے اتر جائے جلدی تو مکانات بھی تعمیر کرنے کی نیت ہے FGRF کی, اور جو کام پہلے یہاں سندھ میں بھی کیا تھا تو وہاں انشاءاللہ یہ کریں گے. تو اس طرح مطلب مین مسئلہ یہ کہ جو بھی NGOs ہیں, آپ کو جو پسند ہو اس کو آپ رقم دیں. اپنے اترے ہوئے پھٹے پرانے کپڑے وہ ان کو کام نہیں آئیں گے. یہ سب شرٹن اور پینٹ اور ٹائی والے نہیں ہوتے. یہ بڑے بڑے جوتے آپ سڑے ہوئے بھیج دیں گے تو یہ پھینک دیں گے, ان کو کام نہیں آئیں گے. یہ پیسے ہوں گے تو جو بھی NGO ہوگی تو سمجھدار لوگ ہوں گے اگر, تو وہ ان کی تجربے کی وجہ سے اپنے ان کی ضرورت کی چیزیں خریدیں گے. اب ان کو چاہیے دوا, اور آپ مطلب بھیج دو, مطلب یعنی کہ اٹھا کر کچھ اور, تو یہ کیا کریں گے؟ بندہ بیمار ہے, ان کو ڈاکٹر چاہیے, تو ڈاکٹروں کو چاہیے کہ خود اپنے آپ کو پیش کریں, سمجھے, خدمت کریں. اور دوا والے جو بیچنے ہو دوائیں بھیجیں, مگر دوائیں انہی لوگوں کے ذریعے بھیجیں کہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ پانی اور سیلاب کی وجہ سے کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں اور وہاں دوائیں کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. آپ نے اٹھا کر پرانا اسٹاک بھیج دیا تو وہ بھی سیلاب میں بہا دیں گے, کام ہی نہیں آئیں گے. ایسے مریض ان کے پاس نہیں آئیں گے. کینسر کے مریض ان کے پاس تھوڑی آئیں گے. ان کے پاس آئیں گے بخار کے یا پیٹ کے مسائل وغیرہ لے کر آئیں گے, نزلوں کے, کھانسیوں کے, تو بعض دردوں کے, تھکن کے مارے میں. تو اس طرح کے جو بھی بیماریاں ہوتی ہیں یہ ان کو پتہ ہوتا ہے. NGOs کے تجربہ کار لوگوں کو, FGRF والوں کو بھی پتہ ہوگا کہ یہ مطلب کیا کیا بیماریاں لگتی ہیں. تو ڈاکٹری کیمپ بھی لگاتے ہیں. دعوت اسلامی تو اتنی بڑی ہے نا, الحمدللہ اس میں ہر طرح کا آدمی موجود ہے. تو اللہ کی رحمت سے تو ایسوں کو آپ رقم دیں تاکہ یہ اپنی ضرورت کی, ان کی ضرورت کی چیزیں خرید کے ان تک پہنچائیں. رقم بھی یہ کیا کریں گے پانی میں, ان کو وہ چیزیں دینی مناسب ہے. رقم بھی بعض اوقات دیری ہوتی ہے, تو پانی اترے گا جب رقم کی بھی ضرورت ان کو پڑے گی, سمجھے. تو اس طرح یہ اپنے ثواب دید پر ہوگا ان کی کہ کس طرح کرنا ہے. تو نیاز میں بھی میں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے کچھ بچائیں, نیاز یہاں بھی کھلائیں تاکہ یہ بھی معمولات اہل سنت ہے, اس کی بھی یہاں صورت رکھنی لازم ہے. جتنی دیگیں کرتے ہیں آپ بے شک اتنی ہی کریں, اور کچھ مزید بڑھا کر جن کو اللہ نے دیا ہے اور بہت دیا ہے وہاں پہنچا دیں. تو یا نہیں اپنا مزید خرچہ نہیں کرنا چاہتے, ان میں سے کچھ دیگیں نکال کر ان کو نیاز ہی کھلا دیے نا. یہاں 2 کھلائیں ہوں 12 کرتے ہیں 10 وہاں کھلا دیں. لیکن یہ دیگیں وہاں ظاہر آپ کی جا نہیں سکتی, تو رقم ہی دینی ہوگی. تو وہ اپنے حساب سے ہی NGOs والے اب نیاز کی نیت کر رہے ہیں, بلکہ ہر خرچے پر اب 1500 جشن ولادت منانے کی نیت کر لیں کہ ہم ایسال ثواب سرکار کا کر رہے ہیں, اور اس نیت سے بھیج دیں. تو انشاءاللہ اس طرح ترکیب بنے گی. اچھا, اب یہ کہ جو چندے سے نیاز کرتے ہیں, چندے سے لائٹنگ یا جو بھی سجاوٹیں کرتے ہیں, وہ اس چندے کی رقم سے سیلاب زدگان یا کسی بھی مصیبت زدہ کی مدد نہیں کر سکتے. یہ شریعت کا مسئلہ ہے کہ جس مد میں چندہ لیا اسی مد میں استعمال کرنا واجب ہے. الگ سے ہم اس کو اپنی مرضی سے کسی نیک کام میں صرف نہیں کر سکتے, الا جس نے چندہ دیا اگر مکس ہے وہ سب اجازت دے دیں تو کر سکتے ہیں. یا پھر یہ کہ ایک بندے نہیں دیا اور اس سے پوچھ لیا کہ ہم یوں کرنا چاہتے ہیں اس بار کے, آدھا ادھر کریں گے آدھا ادھر کریں گے, یا مطلب یہ جو بھی وہ اجازت دے تو اس طرح کریں. اصل بعض لوگوں کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ جس طرح یہ ہو رہا ہوتا ہے نا وہ اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا چاہتے. یہ میں آپ کو بتا دوں, یہ مجھے ایک اچھے ذمہ دار اسلامی بھائی نے بتایا تھا کہ کسی پارٹی کو قربانی کے دنوں میں جو بہت بڑا جانور قربانی کرتے تھے, سمجھے, تو وہ اس کو مشورہ دیا کہ آپ یار یہ 50-50 لاکھ کا جانور کرتے ہیں تو 5 لاکھ والا کر لیں, 10 لاکھ والا کر لیں, باقی رقم جو ہے یہ یار غریبوں کو دے دیں, بیچارے اتنی مہنگائی ہے وہ. تو اس نے سن لیا اور ہاں کہہ دیا ہوگا کسی کو, سمجھے. پھر اس نے جو مجھے جنہوں نے بتایا میری اس سے بات ہوئی تھی, تو اس سے بولا کہ میں نے اس مشورے پر عمل نہیں کیا, میں نے جانور چھوٹا کر دیا لیکن یار میں نے رقم غریبوں پر خرچ نہیں کی, بس دل نہیں ہوا. وہ قربانی کا جانور ہی تگڑا کر رہا ہے. تو اب تگڑا جانور کرنا یہ بھی منصوص ہے حدیثوں میں ہے کہ مطلب فربا جانور کی قربانی,
تو اب نفلی قربانی میں اس نے ہو سکتا ہے کہ کچھ ڈسکاؤنٹ ڈال کر غریبوں کے لیے کوئی مشورہ دیا ہوگا اور اس طرح. تو یہ نہیں جس کا ذہن بنا ہوتا ہے, ہم کو تجربہ ہے نا, ہم بولیں گے نا مدرسہ بنانا ہے, مسجد کی تعمیر میں حصہ یار لفٹ بھی نہیں کراتے. بعض ہوتے ہیں کہ ہم کو آپ غریبوں کی لسٹ دو اور ان کا راشن ہم باندھ دیں گے. ارے بھائی مسجد کی تعمیر رکی ہوئی ہے یار, آپ ہم کو مریضوں کی لسٹ دو, ہم سے دوائیں جتنی چاہیے لے لو, ہمارا دل اس پہ ٹوٹتا ہے. یہ میں تجربہ کار آدمی ہوں, مجھے پتہ ہے. تو اسی طرح بھی مطلب جو نیاز کرتے ہیں نا, ان کو خواہ خواہ مطلب ستانا نہیں چاہیے کہ تم کو کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی ثواب نہیں ہے, یہ غریب مر رہے ہیں, وہ غریب مر رہے ہیں. تو تم شادیوں میں جو کروڑوں روپے خرچہ کرتے ہیں ان کو کبھی سمجھایا کہ یار ادھر دے دو؟ کتنا خرچہ کرتے ہیں, عمارتوں کو دلہن بناتے ہیں شادیوں میں, اور اتنی ڈشیں چلاتے ہیں, اور ایسے سے ہال بک اور یہ دھما چوکڑی لگاتے ہیں. کروڑوں روپے کی اب شادیاں ہو گئی ہیں, کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں. ان کو کبھی میں نے نہیں سنا کہ ان کو کسی نے سمجھایا ہو. سمجھایا ہوگا لیکن لائٹ میں نہیں ہے, یہ سوشل میڈیا لائٹ میں ہے. تو اصل جو سمجھاتا ہے نا بعض اوقات اس کو تکلیف کچھ اور ہوتی ہے, اس میں مزہ نہیں ہے. نیت صاحب منزل آسان, آگے کچھ نہیں بولتا میں. تو اللہ پاک میرے سیلاب زدگان بھائیوں پر رحم کرے اور ان کی امداد کرے اور اس مصیبت سے ان کو نکالے, اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی جیب سے ان کی مدد کریں. پیسے بہت ہیں جن کے پاس ہیں, اربوں خربوں روپے ہیں, ان کو اپنی تجوری کا منہ کھولنا ہے. کھولتے بھی ہیں ماشاءاللہ, مزید کھولیں, ہاتھ تھوڑا گہرا ڈال کے نکالیں. سمجھے کہ موتی جو ہوتے ہیں نا, قیمتی موتی گہرائی میں ہوتے ہیں. بڑے بڑے نوٹ نکالیں, گولڈ نکالیں, چھپا کے رکھا ہے, دیں آپ کے بھائیوں کو. آپ کو برکت نہ ہو تو پیسے واپس. رائے خدا میں دینے سے بڑھتا ہے, کم نہیں ہوتا. یہ قرآن و حدیث کے مضامین موجود ہیں اس میں. دو اس وقت بہت کڑا وقت ہے آپ کے غریب بھائیوں کے لیے. بیچارے کروڑوں پتی اربوں پتی ہوں گے مگر سیلاب بہا کر لے گیا. کل تک زکوٰۃ دیتے تھے, آج زکوٰۃ لینے والے بن گئے ہوں گے بیچارے. ان کی مدد کرنی چاہیے. یہ زیادہ تکلیف میں ہوں گے, جن کا جتنا مال گیا ہوگا اتنا زیادہ تکلیف میں ہوگا. تو سب کی مدد کرنی ہے. جو بھی غریب ہو امیر ہو, جو بھی اس وقت تکلیف میں آیا ہے وہ ہمارا بھائی ہے, ہم کو اس کی مدد کرنی چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ہمارے الحمدللہ گاؤں ذمہ داران ہیں نا, جو عشر بھی جمع کرتے ہیں, تو گاؤں میں ذمہ داران ہیں, اور ان ذمہ داران سے یہ فائدہ ہمیں ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں یہ متاثر ہوئے ہیں وہ ہمارے اسلام بھائیوں کو جانتے ہیں, اسلام ان لوگوں کو جانتے ہیں. تو الحمدللہ یہ ہمارے گاؤں ذمہ داران جو بنے ہوئے, اس کی جو مجلس بنی ہوئی ہے شعبہ عشر کا, اس کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ آسانی ہو رہی ہے کہ ہمارے اسلام وہاں پہنچے ہوئے ہیں, نگران وہاں پہنچے ہوئے ہیں. ان کے پاس باقاعدہ ان کے نام اور شناختی کارڈ اور سب کچھ ہیں, اور لسٹ کے ساتھ الحمدللہ ان کے ساتھ ترکیب بن رہی ہے. ان کو ہم نے رقم کے جو لفافے دیے وہ بھی اسی طرح مل رہے ہیں, سائنیں ہو رہی ہیں, آئی ڈی کارڈ آ رہے ہیں, ڈبل نہ ہو جائے, کوئی بیچ میں ایسا جس کی ضرورت نہیں ہے وہ بیچ میں نہ آ جائے. تو یہ ساری چیزیں جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران وہاں موجود ہیں, تو FGRF کی ہماری مجلس کے ذریعے یہ سب سے بڑا بینیفٹ ہے. اس کو ہم کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا فٹ پرنٹ وہاں موجود ہے. تو ادارے بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ دعوت اسلامی وہاں پہنچ رہی ہے کہ جہاں پر پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں, کیونکہ وہاں ہمارے ذمہ دار آلریڈی دعوت اسلامی کے اسلامی بھائی تھے, FGRF کے جو اسلامی بھائی ہیں وہاں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں, اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا گاؤں یا ہمارا علاقہ کون سا ہے. تو اگر آپ FGRF کے ذریعے کچھ اس کے لیے وہ مطلب ان کی مدد کرنا چاہیں گے تو بھی انشاءاللہ تعالی ایک بہتر انداز سے ان کی مدد ہو جائے گی, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ. ابھی چند ماہ لگیں گے, ابھی ان کا پانی اترے گا, پھر کیچڑ سا جمع ہوگا, وہ ختم ہوگا, پھر یہ زمینوں پر اپنا کام کریں گے, پھر ان کو دانے دینے ہوں گے, وہ فصل کے لیے ان کو بیج دینا ہوگا, تب جا کے پھر ان کی بحالی ہوگی. ان کے مکان کا مسئلہ ہوگا, وہ بنانے ہوں گے. یعنی میں جس کشتی میں تھا حضور 25 سے 30 فیٹ. کب کی بات کر رہے ہیں؟ یہ کل کی بات کر رہا ہوں. یہ بتاؤ تو صحیح. میں گیا تھا پنجاب سیلاب زدگان کے پاس. میں نے نیت کی تھی کہ یوم دعوت اسلامی سیلاب والوں کے ساتھ گزاروں گا میں. سوشل میڈیا پہ پتہ نہیں آپ کا, یہ مجھے تو پتہ نہیں کہ میں ایک چھوٹا سا ویڈیو چلا ہے نا. اچھا. تو وہ جس جگہ پر میں تھا پانی کشتی پر, حضور وہ پانی تھا کہ 20 سے 25 فیٹ اونچا تھا زمین سے, اور ہماری کشتی جب چل رہی تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ دیکھو یہ اس بلڈنگ کی چھت ہے. یعنی ہماری کشتی چل رہی تھی, گھر پانی کے نیچے تھے.
گھر کے اوپر چل رہی ہاں گھر کے اوپر ہماری کشتی چل رہی تھی، یعنی پانی اتنا اوپر تھا کہ سارے گھر نیچے تھے، 8 سے 10 ہزار وہاں فیملیز رہتی تھی اور وہ تھے، وہ ساری بنی ہوئی ہے انشاءاللہ، پورا ایک پیکیج بن کر آئے گا جہاں جہاں ہم گئے تھے، اور کیونکہ بہت ساری ویڈیوز بنی تھی تو پھر اس کا پورا ایک پیکیج بن کے انشاءاللہ امید ہے کہ آج کل تک ریلیز ہو جائے گا، جس سے انشاءاللہ ہمارے اسلام بھائی کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہاں کے عاشقان رسول کی کیا پوزیشن ہے۔ جلدی بن جائے نا تو انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں کل رات کو چلا دیا جی ہاں، اللہ پاک نے چاہا تو انشاءاللہ آج ریلیز، آج یا صبح تک ریلیز ہو جائے انشاءاللہ گا۔ الکریم۔ اللہ آپ کی اس کاوشیں قبول فرمائے۔ مجھے تو بڑا ڈر لگ رہا تھا، جا رہے تھے پتہ نہیں واپس آ سکیں گے، میں نے کہا جلدی نہیں کرنا، پھر کچھ ہو جائے تو پھر وہیں 12ویں شریف منا لینا صبح 12، کیونکہ یہاں کے بھی تو پیشین گوئیاں تھیں، لیکن یہاں ابھی تک تو کوئی معلومات نہیں ہے، یہاں بھی سیلاب کی پیشین گوئیاں تھیں، الحمدللہ نہیں آئی نا، منگل بدھ کی تھی نا۔ فی الحال ابھی جو پانی ہے نا حضور وہ ملتان کی طرف اور اس کے اطراف کی طرف بڑھ رہا ہے، اور لاکھوں کیوسک پانی وہاں بڑھ رہا ہے، جو اس وقت صحیح زیادہ خطرات ہیں وہ اس طرف ہیں، اور سندھ بچا ہوا شاید ابھی سندھ کی طرف پانی آیا نہیں ہے، لیکن ڈر ہے کہ سندھ کی طرف پانی پیشین گوئی تھی۔ جی جی اللہ پاک خیر فرما، عافیت سندھ کا پر معاملہ بھی کرے۔ رحم کرے، پنجاب پر بھی رحم جی کرے، ہاں، جہاں کئی دنیا میں مسلمان ہیں، ہم سب ان کے خادم، یہ ہمارے بھائی، سب کی خدمت ہمیں اللہ نصیب کر دے۔ الحمدللہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومنوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ محبت، رحمت و شفقت کرنے میں جسم کی طرح ہے، جب اس کا ایک حصہ بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو سارا جسم بے خوابی یعنی نیند اڑنے والی کیفیت اور بخار میں اس کے ساتھ شریک ہو جاتا ہے۔ حوالہ مسلم شریف صفحہ 1071، حدیث نمبر 6586۔ ایک حدیث پاک میں بیان فرمایا، مومن کے لیے عمارت کی مثل ہے جس کا بعض حصہ بعض کو مضبوط رکھتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے، مسلمان ایک مرد کی طرح ہے، اگر اس کی آنکھ میں تکلیف ہو تو اس کے سارے جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اور اگر اس کے سر میں تکلیف ہو تو اس کے سارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے۔ تو جہاں بھی مسلمان ہے اگر وہ تکلیف میں تو اس کا درد ہمیں محسوس کرنا چاہیے، ہمارا بھائی ہے، اس کو تکلیف ہے، کل ہم کو بھی تو ہو سکتی ہے، تو ہم کو نہیں ہے تو شکرانے میں ہم کو ان کی مدد کرنی چاہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد وعلی محمد۔ الحمدللہ فیضان مدینہ میں اسلامی بھائی مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح KPK کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، کراچی کے گلشن ڈسٹرکٹ کے اسلامی بھائی آئے ہیں، کراچی مدارس المدینہ کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، مختلف شہروں سے بھی اسلامی بھائی آئے ہیں۔ انٹرنیٹ کے ذریعے مرکزی جامعۃ المدینہ گجرانوالہ، جامعۃ المدینہ حیدر ٹاؤن اوکاڑا پنجاب، جامعۃ المدینہ سمندری فیصل آباد پنجاب، جامعۃ المدینہ میلسی، مرکزی جامعۃ المدینہ اوکاڑا، جامعۃ المدینہ ایبٹ آباد KPK، جامعۃ المدینہ اچھرا لاہور، مرکزی جامعۃ المدینہ مانسہرہ KPK، مرکزی جامعۃ المدینہ جڑانوالہ، جامعۃ المدینہ گجرات، مرکزی جامعۃ المدینہ موڑ ایمن آباد میں اسلامی بھائی انٹرنیٹ کے ذریعے مدنی مذاکرے کی برکتیں حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ سب کو مرحبا، اللہ پاک سب کی کاوشیں، آنا جانا، سننا سنانا قبول فرمائے، آمین۔ بیٹا پیدل کہاں جا رہا ہو؟ میں مدینہ جا رہا ہوں، 12 ربیع الاول آ رہی ہے نا۔ ماشاء اللہ، کتنا پیارا کلپ ہے، مگر یہ ہے AI کا کارنامہ۔ امیر اہل سنت اس تعلق سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ واقعی پیارا تو ہے، لیکن یہ کہ لوگ اس کو، جن کو تجربہ نہیں ہو وہی سمجھیں گے کہ یہ حقیقت ہے نا۔ اچھا، اب اتنا سا بچہ اتنی صاف گفتگو کرے تو کوئی سمجھ جائے کہ یار صاف گفتگو ہو نہیں سکتی اتنے بچے کی، نہ اتنا شعور ہو سکتا ہے، مگر یہ کہ اگر یہ تھوڑا سا بڑا ہو نا یہ بچہ تو شاید قوم دھوکے میں آ جائے کہ یار یہ تو واقعی ماشاء اللہ بڑا عاشق رسول ہے۔ تو یہ ہے AI کا کارنامہ، یہ مطلب سمجھو نیو ٹیکنالوجی جو ہے، تو اس کی اس میں ایسا ہے کہ دھوکے کا عنصر موجود ہے اور مضبوط یعنی خدشہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس کو نہیں سمجھیں گے، وہ اس کو ریئل سمجھیں گے۔
تو یوں یہ دھوکے کی صورت ہے، اس لیے اس کو بنانا بھی نہیں چاہیے، اس کو چلانا بھی نہیں چاہیے، یہ دھوکہ ہے نا اس میں. اچھا اس طرح کے اور بھی چل رہے ہیں طرح طرح کے. تو یہ دھوکہ دینا یہ جیسا مطلب جیسا کلپ، پھر بعض ایسے کلپ ہوتے ہوں گے کہ جس میں بالکل ہو سکتا ہے کفریات بھی بکتے ہوں یہ لوگ، سمجھے. تو وہ بعض ہوتے ہوں گے کہ جس میں کوئی توہین رسالت کا پہلو نکلتا ہوگا، بعض ایسے کلپ ہوتے ہوں گے جس میں توہین صحابہ اہل بیت وغیرہ وغیرہ، اور بعض بالکل مذاق مسخری کے کلپ ہوتے ہوں گے. اب جیسا کلپ ویسا شرعی حکم، سمجھے. کوئی حرام ہوتا ہوگا، کوئی ناجائز ہوتا ہوگا، کوئی ناپسندیدہ ہوتا ہوگا، کسی میں گناہ ہوتا ہوگا، کسی میں بچنے کی مناسب کہ بچے اس سے مناسب اس طرح کا ہوتا ہوگا. تو بہرحال یہ کہ دھوکہ دینا مسلمان کا کام نہیں، دھوکہ نہ دیا جائے. اور ہاں اگر آپ اس پہ یہ نمایاں طور پر، اب میں لکھنے کے ہم دل تو منا لیتے ہیں، لیکن ایک تعداد ہے جو نہیں پڑھ سکتی. آپ اردو میں لکھیں گے تو جس کو اردو آتی ہوگی اگر پڑھنے میں کامیاب ہو گیا، لکھتے بھی باریک باریک ہیں تو وہ سمجھ جائے، ٹھیک ہے نا. اچھا آپ انگلش میں لکھیں گے تو میرے ایسا نہیں سمجھیں گے، تو بات تو بنے گی نہیں اس میں. تو اس میں یہ ہے کہ یا تو پھر آخر میں یہ آواز ڈالی جائے کہ یہ فرضی ہے. فرضی تو ہے ویسے، یہ مطلب یہ نہیں کہ اصل آواز نہیں ہے. کوئی بھی ایسا الفاظ دو چار بولے ہوئے اس میں ہو، جیسے یہ بولا ہوا ہے نا، تو یہ ہو تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس کی کوئی درست ہو جائے. مگر یہ کہ اس میں پھر بھی خدشہ ہے کہ لوگ یہ آخری الفاظ انہیں کاٹ دیں گے، ٹیکنیک ہے، اور اس کو چلاتے رہیں گے. تو یہ کوئی ثواب کا کام اس طرح جو کرنے کا تو نہیں ہے. تو یہ کلپ بہت پیارا ہے، مزے کا ہے، لیکن چونکہ لوگوں کو دھوکہ لگ سکتا ہے تو اس لیے یہ وائرل نہ کریں اور ایسا بنائے بھی نہیں. دھوکے کے بارے میں ایک تو یہ اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، یعنی جس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی ہمارے طریقے پر نہیں. حوالہ مسلم شریف صفحہ 64 حدیث نمبر 283. اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لیے بطور نشانی کے ایک جھنڈا ہوگا. کہ بطور نشانی تو یہ تھوڑا واضح کرنے کے لیے وہ بریکٹ میں، تو یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر دھوکے باز کے لیے ایک جھنڈا ہوگا جس کے ذریعے وہ پہچانا جائے گا، کہا جائے گا یہ فلاں کی دھوکے بازی ہے. حوالہ مسلم صفحہ 740 حدیث نمبر 4535. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. ایک شعر ہے، کسی کی پرفسوں باتوں سے تم دھوکہ نہ کھا جانا. کوئی جادوؤں بھری اور اٹ پٹی جو باتیں ہوتی ہیں نا، چکنی چپڑی، کسی کی پرفسوں باتوں سے تم دھوکہ نہ کھا جانا. تمہارے سامنے مطلب کے دیوانے بھی آئیں گے. جو دیوانے اللہ اور رسول کے دیوانے اور عاشق نہیں ہوں گے، مطلب کے دیوانے، مطلبی لوگ، یہ بھی تمہارے سامنے آئیں گے اور تمہارے سامنے چکنی چپڑی باتیں کر کے تمہیں مطلب دھوکے میں مبتلا کر دیں گے. اس ٹاپک پر تو کل کافی چلا تھا ایک کلپ، اور اس پر کچھ وہ دلچسپ تھا لیکن معلوماتی بھی تھا، اور بیچارے جو ٹھگا جاتے ہیں سچا واقعہ بھی تھا. اس کے ذریعے نئی ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی خوب ٹھگ بازی بھی چل رہی ہے. آدمی اس کو ریئل سمجھ کر آٹی میں آ جاتا ہے، یعنی حصے سے دھندے کر رہے ہیں. اور ایک کلپ پر نظر پڑی تھی میری کہ وہ مصر کا مطلب کوئی واقعہ تھا. تو مصر کی وہ لڑکی جوان، اس نے مطلب وہ جو بھی اس نے کرنا تھا، وہ لکھا یہ تھا کہ وہ نام لکھا تھا، اس کا نام لکھا تھا، دونوں نام یاد ہیں مجھے، اس کا نام لکھا تھا بولا یہ نام لکھا ہی تھا. تو اس میں کوئی یاسمین یاسر نکلی،
यास्मीन यासिर निकला, ये जो मतलब ये हो सकता है वहाँ इसका चर्चा हुआ होगा, इसने कुछ ठगबाजियाँ की होंगी तो ये पुलिस ने पकड़ लिया होगा, तो फिर ये जो नकली मेकअप और ये सब पकड़ा गया होगा उसका, तो वो कि ये मर्द है ये यहाँ भी सुने जाते हैं इस तरह के वाक़यात, वो शादी के लिए और फिर इसको फंसा देते हैं, मतलब ये करते होते हैं। खुदा को क्या जवाब देंगे धोखा देकर, मतलब इससे तौबा करनी चाहिए। मौत सब कुछ नशे उतार देगी और फिर कब्र में कोई टेक्निक आपकी, कोई होशियारी अक्लमंदी काम नहीं आएगी। अल्लाह पाक हमें साफ़ सुथरा और पाक आला किरदार वाला मुसलमान बनाए और इस तरह की धोखेबाजी और धोखेबाजों से महफूज रखे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल है, मस्जिद में हंसना मना है तो अगर इस बात का पता बाद में लगे तो क्या करना चाहिए? तौबा। मस्जिद में हंसना लफ्ज़ गुनाह तो नहीं पढ़ा मैंने, हदीस पाक ये आला हज़रत ने नक़ल की। मना। अच्छा आपने मना लिखा, मना फरमाया लफ्ज़ सवाल में मना है क्या? वो इन्हें के मस्जिद में हंसना कब्र में अंधेरा लाता है, यानी कि कब्र के अंधेरे का एक सबब है मस्जिद में हंसना। अब अल्लाह बेहतर जाने के ये गुनाह यानी इसकी कोई मालूमात नहीं है। बाज़ वक़्त बेख्तियार हंसी निकल भी जाती है आदमी की, तो ऐसी बातों से भी बचना होगा। मुक़र्रिरीन बाद वक़्त ऐसे होते हैं कि जिनकी बातों से लोग कह लगा रहे होते हैं मस्जिद में, तो ये मुक़र्रिरीन को भी इसकी एहतियात फरमानी चाहिए कि ऐसी बात ना करें, इससे लोग कह लगाएं और पहले से या तो वजाहत कर दें। मैं भी कभी कभी बोल देता हूँ, ऐसी बात आती है कि देखो मैं बात तो बताऊँगा लेकिन हंसना नहीं मस्जिद में आप बैठे हुए। तो खैर, तो इस तरह मतलब है कि तो ये कि अगर कोई ऐसा कर लिया तो अब ये मासियत गुनाह का तो मुझे पता नहीं है, और अब तौबा करने में हरज भी नहीं है। हाँ तौबा कर ले अल्लाह पाक की बारगाह में, अब मिल के तौबा कर लेते हैं कि अल्लाह हम कभी भी ज़िंदगी में मस्जिद में हंसे हों तो हम तौबा करते हैं, हमारे गुनाह माफ़ फरमा दे। सब ये दोहरा लें तो इंशाअल्लाह मदीना मदीना मक्का मदीना, अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। ये भी एक मतलब अच्छे किरदार की तरफ ही मतलब ये कहे कि बंदा मतलब है कि उसको नदामत हो, एहसास हो कि मैंने ये किया, अब इससे निकलूं कैसे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। इमाम इब्ने जज़री रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, ईद मिलादुन नबी की खुशी मनाने से मोमिनों को सरूर मिलता है और शैतान जलील होता है। अहलन व सहलन या रसूल अल्लाह, अहलन व सहलन या रसूल अल्लाह, आए नबियों के सरदार आए, मेरे गम ख़ार आए, अहलन व सहलन या रसूल अल्लाह, आए नबियों के सरदार आए, मेरे गम ख़ार आए, अहलन व सहलन या रसूल अल्लाह, दरबार आम गर्म हुआ इश्तिहार दो, दरबार आम गर्म हुआ इश्तिहार दो, जिन्नो बशर सलाम को आए पुकार दो, जिन्नो बशर सलाम को आए पुकार दो। दोनों जहां के शाह की आमद का जश्न है, सुल्तान दी पनाह की आमद का जश्न है, दोनों जहां के शाह की आमद का जश्न है, सुल्तान दी पनाह की आमद का जश्न है। धूम है अत्तार हर सू शाह के मिलाद की, झूम कर तुम भी पुकारो मरहबा या मुस्तफा। 1500वां जश्न विलादत, 1500वां जश्न विलादत, हम नैरोबी फैजान मदीना कीनिया में मौजूद हैं और अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में आशिकाने रसूल 1500वां जश्न मिलादत की धूमधाम कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जामिअतुल मदीना मदरसतुल मदीना के बड़े तलबा किराम भी
नैरोबी फैजान मदीना में आए हुए हैं। हमारे निगरान भी हमारे साथ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह फैजान मदीना की सजावट हो रही है क्योंकि 1500वां जश्न विलादत है, तो अल्हम्दुलिल्लाह झंडियां भी लग रहे हैं, झंडे भी लग रहे हैं, लाइटिंग भी हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह कीनिया, तंजानिया, युगांडा, इसके साथ साथ नाइजीरिया, नाइजर, सेनेगल, सेरेलॉन, लाइबेरिया में, गिनी कनाक्री में, टोगो में, एवरी कोस्ट में, दीगर अफ्रीकी ममालिक में अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में 1500वां जश्न विलादत की धूमधाम है। और दुनिया भर में जहाँ आशिकान रसूल धूमधाम कर रहे हैं, तो अफ्रीका के भी आशिकान रसूल अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ अपने जहाँ जहाँ हमारी मसाजिद है उनको सजा रहे हैं, अपने घरों को भी सजा रहे हैं, अपने मदरसुल मदीना को भी सजा रहे हैं, जामिअतुल मदीना को भी सजा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज यहाँ पर भी सजावट का सिलसिला जारी है। 1500वां जश्न विलादत, मोमिनो खुशियाँ मना, आमदे सरकार है, घर मोहल्ले सब सजाओ, आमदे सरकार है। मोमिनो खुशियाँ मना, आमदे सरकार है, घर मोहल्ले सब सजाओ, आमदे सरकार है। सुभान अल्लाह, हर जगह धूम मची हुई है अल्हम्दुलिल्लाह जश्न विलादत की। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से 3 सवालात किए जाते हैं और ये सवालात अब तक मदनी मुज़ाकरे में हमने जो गुफ्तगू सुनी, मसाइल सुने, इन्हीं से तैयार किए जाते हैं और दुरुस्त जवाब देने वालों में से किसी एक को कुरान अंदाज़ी के बाद बतौर इनाम एक साथ कलट महानामा फैज़ान मदीना की बुकिंग दी जाती है। आज नाज़रीन से जो सवालात किए जा रहे हैं वो नोट कर लीजिए। सवाल नंबर 1, अंबिया किराम अलैहिमुस्सलाम से दुश्मनों के इल्ज़ाम दूर करना किसकी सुन्नत है? सवाल नंबर 2, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदियल्लाहु अन्हा मस्जिद नबवी में कील ठोकने से क्यों मना फरमाती थी? सवाल नंबर 3, 2 फरिश्ते हारूत और मारूत किस शहर में उतारे गए थे? इन 3 सवालात के जवाबात आप हमें व्हाट्सएप नंबर 0308262600 और SMS नंबर 034112555554 पर दे सकते हैं। इस्लामी बहनें अपना नाम और नंबर ना लिखें बल्कि अपने महरम का नाम और इनका नंबर लिखें। सीधी एक सवाल मौसूल हुआ है, ये सवाल कर रहे हैं कि आपको बहुत दफ़ा देखा गया है कि बहार शरीयत से पढ़कर मसाइल आप इरशाद फरमाते हैं। आपने इस किताब को सबसे पहले कहाँ देखा, कब ली और इसे पढ़ने के हवाले से हमें क्या रहनुमाई इरशाद फरमाएंगे? मेरा मतलब लड़कपन था, तो हमारी मस्जिद के इमाम साहब थे, बादामी मस्जिद में मैं नमाज़ पढ़ता था उन दिनों बड़े भाई के साथ। ये दावत इस्लामी या कोई भी मतलब तंजीम या कुछ भी नहीं था उस वक्त मैं बस छोटा था, लड़कपन था। तो मैंने मतलब इमाम साहब रोज़ मसले बताते थे, मस्जिद के इमाम साहब, तो मैं शौक़ से सुनता था, तो मुझे अच्छा लगता था। तो फिर ये कि एक बार किसी ने मसला दरियाफ्त किया इमाम साहब से, तो मैं खड़ा होता, शायद मेरे भाई भी साथ खड़े हुए थे, बड़े भाई मरहूम। तो इमाम साहब ने बोला बहार शरीयत ले आओ, तो किसी से बहार शरीयत का कोई हिस्सा शायद वो आया, वो ले आया। तो उस पे बीच में बहार शरीयत लिखा हुआ था और डिज़ाइन बनी हुई थी खूबसूरत सी, वो यूँ लकीरों वाली, ये सूरज की किरणें होती हैं इस तरह की रंगीन कुछ, ये डिज़ाइन हो सकता अब भी ये चलती हो डिज़ाइन। तो ये देखी मैंने बहार शरीयत, तो इसमें सब जगह मसला मसला जैसे लिखा हुआ था और इन्होंने पढ़ के कुछ, अब क्या मसला था क्या बोला मुझे याद नहीं है, वो ये दिखा। मेरे मुंह में पानी आ रहा जो है, मुझे मसला मज़ा आता था, समझे। तो मैं मतलब मैं तो गरीब आदमी, और उस वक्त बहार शरीयत का पहला हिस्सा फिर बाद में खैर मालूम हुआ, तो वो मेरे को ही कैसे मिले, मैं इसको कैसे पाऊँ। मैं किसी को बोला भी नहीं, बस दिल की दिल में रही। फिर थोड़ा और बड़ा हुआ और कुछ आगे कुछ ताल्लुकात रिश्तेदार भाइयों से, फिर मुझे पता चला कि बहार शरीयत बिकती है बाज़ार में। तो पहला हिस्सा 1 रुपये का, दूसरा हिस्सा 2 रुपये का, तीसरा 3 रुपये का था, इस तरह मतलब कागज़ों की कागजात। और पूरी बहार शरीयत 28 रुपये की हदिया, उसका 17 हिस्से थे उस वक्त। ये 20 बाद में सदरुल शरिया ने 17 लिखे, तो वसीयत की थी कि मेरे शागिर्द या औलाद में से कोई लिख ले, तो अब उलमा ने फिर लिख ली और अब 20 हैं। 17 हिस्से 28 रुपये 28 रुपीज़ का था। अब ये भी इतना में कैसे ले सकूँ यार। और जिल्द 2 जिल्दों में भी था बाइंडिंग,
تو 2 रुपये बाइंडिंग के इजाफा था, तो 32 रुपये की थी। तो खैर अब मैं पता नहीं किस तरह मैंने एक एक 2 लेख कर या मैंने तो सारे ले लिए थे, हासिल कर लिए थे आहिस्ता आहिस्ता। तो यूँ मतलब यानी कि बाहर शरीयत में पढ़ता था, मसले बयान करता था। बाज़ ऐसा भी सुना कि ये बाहर शरीयत का हाफिज़ है, नहीं ऐसा नहीं मतलब, लेकिन ये कि मसाइल अब पहले जवानी फिर वो उसमें हाफिज़ा और अब का हाफिज़ा फ़र्क है ज़ाहिर है। तो यूँ मतलब मैं मसाइल का बड़ा पुराना मेरा मुताला, फिर आहिस्ता आहिस्ता अहकाम शरीयत और ये मुतारिफ़ हुआ, एक लाइब्रेरी का मेंबर बना मैं, तो वो वहाँ से ये तो मेरे मुंह में मुझे ऐसा होता था, मैं आपको बताऊँ ना कि लज्जत ले लेके मैं पढ़ता और यूँ दिल में होता था कभी ये पढ़ लूँगा, ये किताब पढ़ लूँगा, फिर ये आला हज़रत की मसाइल की किताबें मुझे कौन देगा, मैं कैसे पढ़ूँ, कहाँ से लाऊँगा, समझे। फतह रज़विया तक तो मेरी अप्रोच थी नहीं उस वक्त, जो बड़ी बड़ी किताबें थी, ना शायद इसका पता हो, तो ये पढ़ता था मैं शौक़ से। तो इस तरह मतलब ये कि फिर आहिस्ता आहिस्ता उलमा से रवाबित और फिर मसाइल इनसे पूछते रहना, इनको तंग करता था, परेशान करता था। जहाँ मतलब यूँ पता चलता कोई मुफ्ती साहब बाहर से तशरीफ़ लाए या कोई फ़लाँ मुफ्ती साहब, तो बाज़ औक़ात उन तक भी पहुँच जाता था मैं। मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब तक यूँ तू पहुँचता था, इतने मतलब सफ़र होता था, वो 1.25 घंटे जाने में लगता था और टिकट भी बस का लगता था, तो खड़े खड़े और कभी इस तरह फिर आना, फिर सदर तक बाज़ों का मिलनी बस, और फिर इस तरह पैदल आना या जो भी करते थे, हम अब सब याद भी नहीं है, लेकिन ये कि मैं मुफ्ती वक़ारुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह को बहुत तंग किया मैंने, मसाइल पूछ के। तो ये मेरे इल्म हासिल करने की ये ज़रा है, ये मतलब मैंने मुख्तसरन आपको बताया। फिर भी मतलब और भी कई पहलू इसमें हो सकता है कि निकलें जो बाद में याद आए वगैरह। तो मेरा इल्म इस तरह का अफवाह रिजाल कुतुब बीनी वगैरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक इसको बाकी रखे, हाफिज़ा इतना कमज़ोर ना हो कि मैं कलमा मुझे याद ना रहे, मरते वक्त कलमा याद रहे, आका की पहचान याद रहे, और भी बहुत कुछ याद रहे, अल्लाह करे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। खुशखबरी, बांग्लादेश के रहने वाले आशिकान रसूल अब हो जाएं तैयार, क्योंकि इस बार 1500वें जश्न विलादती मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम की खुशी मनाने खलीफा अमीर अहले सुन्नत मौलाना अबू उसैद हाजी उबैद रज़ा तारी मदनी मद्दज़िल्लुहुल आली आपके मुल्क बांग्लादेश के मुख्तलिफ शहरों में तशरीफ ला रहे हैं, जहाँ वो सुन्नतों भरे बयान और इज्तिमाई मिलाद में शिरकत के साथ साथ दीगर दीनी कामों में भी शिरकत फरमाएंगे। बांग्लादेश में रहने वाले आशिकान रसूल, उनके आने का शेड्यूल नोट फरमा लें। 5 सितंबर 2025 बरोज जुमा रात 1 बजे जमियतुल फलाह मस्जिद ग्राउंड वासा मोड़ चिटागोंग में सुबह 12 के इज्तिमा में शिरकत फरमाएंगे। जैसा कि खुद खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना खलील बनाया, इसी तरह मुझे भी अपना खलील बनाया है। जबकि 6 सितंबर 2025 बरोज हफ्ता दोपहर 2:15 बजे फैजान मदीना जोनोपाथ मोड़ जात्रा बाड़ी ढाका में जुलूस मिलाद में शिरकत फरमाएंगे। आमदे मुस्तफा मरहबा मरहबा, अहमदे मुजतबा मरहबा मरहबा, खातमुल अंबिया मरहबा मरहबा। और इसी के साथ साथ 6 सितंबर 2025 बरोज हफ्ता शाम 5:15 बजे ख्वाजा गरीब नवाज जामा मस्जिद शाहजहानपुर ढाका में होने वाले दुआए इफ्तार के इज्तिमा में सुन्नतों भरा बयान फरमाएंगे। ये इज्तिमाई मिलाद और सुन्नतों भरा बयान मदनी चैनल बंगला पर भी बराह रास्त दिखाया जाएगा इंशाअल्लाहुल करीम। या अल्लाह तू करीम। हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि। हमारे मोरक्को और उज़्बेकिस्तान से कुछ मेहमान यहाँ पर जश्न विलादत मनाने के लिए आए हैं। माशाअल्लाह अभी अमीर सुन्नत के साथ इनकी मुलाकात का सिलसिला है। फुरकान सच्चे की आमद मरहबा, मुख्तार की आमद मरहबा,
ہمارے ساتھ جو یہ شیخ موجود ہیں، شیخ حمزہ القطانی الحسنی حفظہ اللہ، موروکو سے ان کا تعلق ہے، بہت بڑے محدث ہیں ماشاءاللہ، پوری دنیا میں علم حدیث کو عام کرتے ہیں، اور ابھی اس وقت یہاں پاکستان میں موجود ہے، امیر اہل سنت سے ملاقات کے لیے تشریف لائے۔ حسنی سادات میں ان سے تعلق ہے۔ تیری تقدیر پر نثار، گودی میں تیری احمد مختار آ گئے، جھومو آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی علی، آئے نبی مصطفیٰ سب کہو صلی علی، مرحبا مرحبا ماشاء اللہ، مرحبا مرحبا ماشاء اللہ۔ یہ ازبکستان سے تشریف لائے ہیں ڈاکٹر شکر اللہ، اور ازبکستان میں ایک انسٹیٹیوٹ ہے امام بخاری کے نام سے، ریسرچ سینٹر ہے، اس میں علاقات خارجیہ انٹرنیشنل ریلیشن شپ کے یہ ڈائریکٹر ہیں۔ یہ بھی موروکو سے تشریف لائے ہیں شیخ محمد امین الحسنی حفظہ اللہ الادریسی، یہ بھی حسنی سید ہیں اور ماشاءاللہ داعی ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، بیانات فرماتے ہیں۔ امام بخاری انسٹیٹیوٹ کے اندر تحقیق کا کام کرنے والے یہ شیخ محی الدین شیخ عبدالحی، یہ بھی ازبکستان سے تشریف لائے۔ شیخ محمد گورشاشینی، یہ بھی موروکو سے ہی ان کا تعلق ہے، اور مکناس کی یونیورسٹی کے پروفیسر بھی ہیں، اور یہ پاکستان آئے امیر اہل سنت سے ملاقات کے لیے، اور ربیع الاول کی جو بہاریں ہیں یہ دیکھنے کے لیے اور میلاد شریف کی خوشیاں ہمارے ساتھ منانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ ارحب بكم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی۔ آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔
सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने अभी देखा कि जानशीन अमीर अहले सुन्नत खलीफे अमीर अहले सुन्नत रबीउल अव्वल बांग्लादेश में मनाएंगे। सुभान अल्लाह। वहाँ के आशिकान रसूल के लिए अगर कुछ दुआ आप इरशाद फरमा दें। माशाअल्लाह हमारी वहाँ मजलिस काबीना मुबल्लिगीन और ये बड़े मतलब दीवाने लोग हैं। अल्लाह रसूल से मोहब्बत, बुजुर्गान दीन से मोहब्बत इनकी, अल्लाह पाक इनको भी सलामत रखे और ये इन सब की हिफाजत भी करे। और जश्न विलादत जो मना रहे हैं अल्लाह करे कि ये शरीयत के दायरे में रहते हुए मनाने में ये कामयाब भी हों, कोई गुनाह भी ना हो और सबको सवाब भी मिले। और जो सुबह 12 का इनका इज्तिमा है अल्हम्दुलिल्लाह, तो उसमें जो शरीक होंगे जिसमें मेरा गरीब ज़ादा भी शिरकत के लिए गया है, अल्लाह इनकी भी हिफाजत करे। तो जो भी इसमें शरीक होंगे अल्लाह पाक सबको जिनका हम सुबह 12 मना रहे हैं उनका दीदार नसीब फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व स्वहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे एक वाक़या याद आया सुबह 12 का, पहले मैंने बयान तो किया होगा ये शायद कभी, तो वो गालिबन पहले जब सुबह 12 का हम इज्तिमा करते थे तो ज़ाहिर फैज़ान मदीना और दावत इस्लामी तो थी, लेकिन फैज़ान मदीना नहीं था। शुरुआत की बात कर रहा हूँ, या पता नहीं दावत इस्लामी भी शायद ना हो, इससे पहले से हम तो मनाते आ रहे हैं। तो ये उन दिनों मतलब जो मुख्तलिफ बड़ी मसाजिद में जाकर कहीं भी जहाँ मतलब तरकीब बन जाए ये हम करते थे सुबह 12। तो कहाँ था, शायद ईदगाह में ये सुबह 12 का इज्तिमा शायद था, ईदगाह कराची में जो जामा क्लॉथ मार्केट। तो वहाँ जब सुबह 12 का दुरूद व सलाम का और बड़ी रिक्कत, उस वक्त की रिक्कत अपनी बस थोड़े लोग ज़्यादा तो ज़ाहिर नहीं होते थे, लेकिन ये कि बहुत रिक्कत हमने ऐसे जमा होते थे दीवाने, बहुत रिक्कत तारी थी। और जब सुबह 12 का ऐन वक्त आया तो उस वक्त एक नारा बुलंद हुआ, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। ये अपने ये नारे भी नहीं थे जो चलते ना। तो फिर खैर वो जो भी था, तो किसी ने मतलब ये के बताया मुझे कि बस वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी वक्त तशरीफ़ लाए थे और मेरी नज़र सरकार के कदमैन शरीफैन पर पड़ी। अच्छा, एक ने वो बताया कि मैंने यूं जब मैं सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधों मुबारक पर मैंने अपना सर रख दिया था, इस तरह का मुझे दो ने ये वाक़या बताया अपना। ने उस वक्त यानी इनका कहना ये था कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ्स नफीस तशरीफ़ लाए थे। ये अपना जश्न विलादत का सुबह 12 का मैं बता रहा हूँ। अब ये कि नज़र आना ना आना अपनी जगह, हमारे पास आँखें नहीं है। आँख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या आए नज़र क्या देखे। दीदा कोर माने अंधा। तो खैर, तो इस तरह मतलब ये एक वाक़या हमारा यादगार है मेरा, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद शरीक था। ये सआदत शिरकत की मिली थी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये दावत इस्लामी भले है तो वही ना, दावत हम नाम दावत इस्लामी है, सिलसिला तो हम लोगों को वही चला आ रहा है अल्लाह की रहमत से। तो इस सुबह 12 तो ये बांग्लादेश में भी इंशाअल्लाह जो भी मतलब यानी कि जहाँ भी हों ज़रूर उसमें शिरकत करना। फैज़ान मदीना कराची में भी, कराची वाले भी सिमट कर यहाँ सुबह 12 में आ जाएं। अगर आपकी मस्जिद में प्रोग्राम होता है तो बेशक वहाँ शिरकत करें। इसी तरह जगह जगह अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ जहाँ दावत इस्लामी वाले हैं उमूमन, वरना तो बहुत सारे और भी मसाजिद में होते होंगे सिलसिले जो दावत इस्लामी के साथ बाकायदा नहीं होंगे। तो जहाँ भी हो तो आप सुबह 12 जो बिस्तर पे नहीं, वो यानी सुबह सादिक का वक्त जो विलादत का वक्त है, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रात जा रही थी और सुबह आ रही थी। यानी जब सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
दुनिया में तशरीफ लाए, है ना, विलादत हुई, तो ये शरफ रात को भी मिला है, दिन को भी मिला है। तो यूं मतलब रात जा रही थी, दिन आ रहा था, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई। सुबह शब विलादत, ये हसन रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का जो ये अपने क्या कहना चाहिए रदीफ है, सुबह शब विलादत, तो ये मतलब इसमें भी ये समझने को मिल रहा है, सुबह शब विलादत। तो अल्हम्दुलिल्लाह शब और सुबह दोनों को ये फजीलत हासिल है। मशहूर सुबह सादिक है, समझे। तो ये सुबह बहार इसीलिए बोलते हैं कि बहारों की सुबह, जिस दिन बहारें 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 खज़ां दुम दबा कर भाग गई, समझे। तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये हम बहुत अरसे से ये मनाते चले आ रहे हैं, अल्लाह की रहमत से फिर हम दावत इस्लामी में ये समझो शामिल हो गया ये सिलसिला, और अब अल्लाह की रहमत से और इसमें तरक्की हुई है। तो जो भी हैं, कभी भी जहाँ भी दुनिया में हो, या मदनी चैनल के ज़रिए शरीक हो, कि सुबह बहारा का सिलसिला जो भी है, इसको मिस नहीं करना चाहिए। आखिरी वक्त जो है वो आप मस्जिद में हो या महफिल जहाँ भी हो, उसमें शामिल हो, और दुरूद व सलाम आपके लब पर जारी हो। सुबह सादिक का वो वक्त जो है, ये कबूलियत दुआ का बेहतरीन वक्त है। अब जो जिनकी समझ में नहीं आता वो मेरी इन बातों की मीम्स बनाएंगे, शायद मजाक उड़ाएंगे। अब नसीब अपने अपने, समझे। मुझे किसी ने बहुत प्यारी बात बताई कि हज़रत गज़ाली दोहरा इमाम हज़रत अल्लामा काज़मी शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का कोई किसी से मुनाजरा हुआ था, तो बंद कमरे में, ये तेवल बंद कमरे में मुनाजरा करेंगे, रिज़ल्ट बाद में लोगों को बताएंगे। इल्म गैब शरीफ, इल्म गैब मुस्तफ़ा पर। तो वो रात भर मुनाजरा, फ़रीक़ सानी था जो इल्म गैब का इनकार करता था, उसने शर्त रखी थी कि मैं बुखारी शरीफ से साबित करूँगा कि इल्म गैब नहीं है, और तुमको बुखारी शरीफ से साबित करना कि इल्म गैब है सरकार को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये अल्लामा काज़मी साहब बहुत बड़े आलिम थे। तो इनका ये बाहर जब निकले मुनाजरे से फारिग होकर, तो लोगों ने पूछा कि क्या हुआ। तो एक बात बताई इन्होंने जो मतलब मेरे दिल को भी बहुत लगी। एक बात बताई कि मैं रात भर अल्हम्दुलिल्लाह रात भर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और फ़ज़ाइल बुखारी शरीफ में तलाश करता रहा और पढ़ता रहा। और जो दूसरा था वो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के ख़िलाफ़ बुखारी शरीफ में रात भर ढूंढता रहा। ये हुआ है। आप समझ गए होंगे शायद, कितनी प्यारी बात है यार कि इल्म गैब शरीफ साबित कैसे हो। सबूत तो है, तो कौन कौन सी ऐसी हदीस है जिससे सबूत निकलता है। तो ये शान है, तो ये ढूंढता रहा मैं सारी रात। और ये जो साहब थे वो सारी रात ये ढूंढते रहे कि किस किस हदीस से इल्म गैब की नफ़ी हो रही है, इनकार हो रहा है, वो ढूंढता रहा कि किस तरह कमी हो, और आप ढूंढते रहे किस तरह मज़ीद शान जो है मेरे सामने आए। तो ये अपना अपना नसीब होता है। तो बाद लोग मेरे मीम्स बनाएंगे, बाज़ झूमते हुए सुबह 12 में आ जाएंगे कि हम भी क्यों महरूम रहे। नसीब अपना अपना। तो कोई शान सुनकर खुश होता है, कोई शान सुनकर नाराज़ होता है, अपने अपने नसीब हैं। अल्लाह बदनसीबों से हमें ना करे, बादब बानसीब बेनसीब, बादब बानसीब बेअदब बेनसीब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रोजाना 1500 दुरूद पाक पढ़ने वालों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 3,23,241, 323,241। इस्लामी बहनों की तादाद 1,38,053, 138,053। टोटल तादाद 4,61,294, 461,294। रबियुल अव्वल 1447 में मिलने वाली नफली रोजों की नियतें। इस्लामी भाइयों की तादाद 71,411, 71,411। इस्लामी बहनों की तादाद 32,442, 32,442। टोटल तादाद 1,03,853, 103,853। 2 सितंबर 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, जागते हुए दुनिया में अल्लाह पाक का दीदार किसी को नहीं हो सका सिवाय एक शख्सियत के, बताइए वो कौन है। जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। सवाल नंबर 2, दुरूद पाक पढ़ते हुए दिल जमाई नसीब हो, इसका क्या तरीका है। जवाब, बदल बदल कर दुरूद पढ़े। सवाल नंबर 3, मुसलमान दुनिया व आखिरत में कामयाब होना चाहता है, ये बताइए
بتائیے کہ حقیقت میں کامیاب ہونے یا نہ ہونے کا پتہ کب چلے گا؟ جواب: مرنے کے بعد۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ابرار اتاری کراچی، علی بخش اتاری نصیر آباد بلوچستان، عبد القیوم کھیپرو، محسن علی اتاری لاہور، اشہد اتاری نوشیرو فیروز، محمد احمد رضا اتاری ہارون آباد، انیس طلحہ بن اصغر میاں والی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن دازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام عبد القیوم کھیپرو، ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا بھی نام پیش کریں گے ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاء اللہ الکریم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے نفل روزوں کے حوالے سے کارکردگی سنی۔ آئیے ایک نفل روزوں کی فضائل پر حدیث پاک سنتے ہیں۔ جس نے رضائے الہی کے لیے 1 دن کا نفل روزہ رکھا تو اللہ پاک اس کے اور دوزخ کے درمیان ایک تیز رفتار سوار کی 50 سالہ مسافت یعنی فاصلے تک دور فرما دے گا۔ تو آپ بھی نفل روزہ رکھیں، اور نفل روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ کو مجلس اصلاح اعمال کا نمبر دکھایا جائے گا، اس پر اپنی کارکردگی بھیج دیں، انشاءاللہ آپ کی کارکردگی کو بھی مدنی مذاکرے میں شامل کیا جائے گا۔ مدنی مذاکرہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، علم و ادب کا سلسلہ مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیاء مدنی مذاکرہ۔